اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مثالی معاشرہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے میں نگران شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری سلمہ الباری، جو کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں، وہ بھی کچھ دیر بعد تشریف لائیں گے۔ آپ کے مدنی پھول بھی شامل سلسلہ ہوں گے۔ سلسلے کو بنیت ثواب ملاحظہ کیجئے۔ ہر سلسلے میں کوئی موضوع ہوتا ہے جس میں ہم معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں اور اس معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سلسلہ دیکھتے رہیے، اور سلسلے میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اپنی کالز کے ذریعے آپ شامل سلسلہ ہو سکتے ہیں۔ موضوع کے متعلق کوئی گفتگو کرنا چاہیں، کوئی مدنی پھول دینا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو بالکل آپ کال کیجئے، انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ موضوع بتانے سے قبل آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سلسلہ مثالی معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے ایسا نہ کریں۔ کیسا نہ کریں؟ یعنی ہمیں معاشرے میں بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے افراد کو ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے کام ہم دیکھتے ہیں جس پر بسا اوقات ہم خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسا نہ کریں، بھائی ایسا نہ کریں۔ اچھا، کوئی ہمارے کسی کام کو، ہمارے کردار کو، ہمارے فعل کو، ہماری بات کو سن کر، ہمارے کام کو دیکھ کر کہتا ہے آپ ایسا نہ کریں، تو ایسا نہ کریں ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آج ہم اس کے ذریعے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، معاشرے میں رہنے والے مسلمانوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں اور اپنے معاشرے سے کس چیز کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ کریں بڑا وسیع موضوع ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مگر آج جو ہم گفتگو کریں گے، نگران شورا سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے، مبلغ دعوت اسلامی مولانا محمد سلمان اتاری بھی تشریف فرما ہیں۔ آج انہوں نے سٹارٹ نہیں کیا، میں نے سٹارٹ کیا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ مدنی پھول دیں گے ماشاءاللہ۔ تو ایسا نہ کریں مطلب یہ کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ ایسا نہ کریں۔ اگر یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ مجھے اس جملے سے بچنا ہے، ایسا نہ کریں، تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں ایک بہتری پائیں گے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اس طرح کی کوئی کام کر رہا ہو جس سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہو یا اور لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ایک عام مثال ہے، مثال کے طور پر مارکیٹس کو لے لیجئے۔ مارکیٹس میں دکانیں ہوتی ہیں سلمان بھائی جی، دکانوں کے سامنے یقیناً ہر دکاندار یہ چاہتا ہے کہ میری دکان ہے تو میرا ڈسپلے ہو، میرے جو ہے آنے جانے والے کو میرا سب کچھ نظر آئے، مال نظر آئے، تو کہ جو آئے فوراً اندر آ جائے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ دکانوں کے سامنے اس طرح پارکنگ کر دی جاتی ہے گاڑیوں کی، ٹھیلوں کی، یا مال دوسروں کا اس طرح رکھ دیا جاتا ہے جس سے دکاندار اندرونی طور پر تکلیف میں ہوتا ہے کہ بھئی میری دکان چھپ گئی، میرا مال چھپ گیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ ایسی ہوتی ہے کہ اس پر اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے یار ایسا مت کرو بھائی، ایسا مت کرو کہ میری دکان کا سارا ڈسپلے تم نے چھپا دیا، گاڑی آپ کو پارک کرنی تھی کہیں اور پارک کر دیتے، یہاں کیوں پارک کیا آپ نے؟ جی محسن بھائی، دو باتیں ہیں۔ ایک جو آپ نے پہلے فرمایا کہ ایسے بندہ کام ہی نہ کرے کہ جس پر لوگ بولیں ایسا نہ کریں۔ دیکھیں یہ تو ایک دوسرے انداز میں چلا جائے گا۔ صحیح، لوگوں کی آراء، لوگوں کی سجیشنز، لوگوں کے ویوز، لوگوں کی چاہتیں ان کی شخصیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ شخص جو اسلام و دین سے وابستہ ہے اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس کے معیار الگ ہوں گے۔ صحیح، اور ایک ایسا شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دور ہے، غفلت میں زندگی گزار رہا ہے یا اسلام و دین سے ہی دور ہے،
ٹھیک، اس کے اپنے جو ہے وہ معیار ہوں گے، اس کی اپنی پیورٹیز ہوں گی، ترجیحات ہوں گی. تو یہ ایک اگر اس کو شخصی اعتبار سے دیکھیں تو الگ ہر الگ ہو بندے جائے گا. کے معیار الگ الگ ہوں گے، اور جو لوگوں نے اپنے معیار بنائے ہوتے ہیں زندگی کے، اور اپنا ایک سٹیٹس جسے آپ کہہ لیں وہ بھی بنایا ہوا ہوتا ہے. صحیح. بہرحال ہمارے لیے جو وے ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اسلام کے منافی ہو، صحیح. روح اسلام کے منافی ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہو. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسری بات جو آپ نے فرمائی یہ دکانداروں والی، جی. تو جس طرح دکاندار کا ڈسپلے چھپ جاتا ہے اور پھر جو گاڑی آگے پارک ہوئی، پھر دکاندار اس گاڑی والے کا حال کیا کرتا ہے، وہ ایک الگ پورا باب ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ دکاندار یہ تو چاہتا ہے کہ میری دکان کے سامنے کوئی ٹھیلا نہ لگے یا کوئی گاڑی کھڑی نہ ہو، یا مطلب اس طرح سے میرے ڈسپلے کو نہ چھپایا جائے، لیکن وہی دکاندار چلنے والوں کا راستہ روک رہا ہے جی، اور اپنا سامان باہر رکھا ہوا ہے، فٹ پاتھ پہ رکھا ہوا ہے، لوگ روڈ نیچے روڈ پر رکھا ہوتا ہے. اچھا، پھر جب کوئی اس طرح ادارے والے آتے ہیں، کمیٹی والے، پھر ایک شور شرابہ مچتا ہے، چیزیں اٹھاتے ہیں اور اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو جاتی ہے. تو ایک سیدھی سی بات ہے محسن بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا پیارا اصول بیان فرما دیا ہے کہ جسے آپ رہتی دنیا تک کا رہنما اصول کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس. واہ، کیا بات. کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو، دوسروں کو فائدہ دینے والے ہیں، ان کو نفع دینے والے ہیں. خیر الناس من ينفع الناس. اب ہم یہ غور کریں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں، لوگوں کا جو ہے وہ بھلا اس میں ہو رہا ہے، یا لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں، راحتیں ہیں، یا ہم اپنے معاملات کے ذریعے سے، اپنے طریقہ کار کے ذریعے سے لوگوں کے لیے پرابلمز جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم نافع ہیں یا کہ دار، یعنی نفع دینے والے ہیں یا نقصان دینے والے ہیں، اس پر غور کیا جائے. اچھا، نقصان بعض اوقات نہیں دے رہے ہوتے. آپ کسی کی ذات کا نقصان نہیں کر رہے، مال کا نہیں کر رہے، مال کا نقصان نہیں کر رہے، اس کی دولت کا نقصان نہیں کر رہے، یا اس کی عزت کا نقصان نہیں کر رہے، لیکن آپ جو ایکٹ کر رہے ہیں وہ ایکٹ اس بندے کی سکون کو غارت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی وہ ظاہری طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا، مگر اس کو دلی کیفیت میں ایک بے قراری ہو جاتی ہے، اضطراب ہو جاتا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں محسن بھائی، ابھی انشاءاللہ نگران شورا آئیں گے، اس پر بھی ہم نگران شورا سے بھی رہنمائی لیں گے انشاءاللہ، حاجی عمران صاحب سے. تو ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم پٹاخے بڑے پھوڑا کرتے تھے، اور پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا، یہ لوگوں نے ٹرینڈ بنا لیا ہوا ہے. بہرحال مذموم ٹرینڈ ہے، نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اب پٹاخے پھوڑنے اور اتنے خطرناک طریقے سے یہ پٹاخے پھوڑے جاتے تھے، آتش بازی کی جاتی تھی، اب بھی بہت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جی، اب بھی بہت ہے. ٹھیک ہے بالکل تجربہ اس کا ہوا. ہم نے پہلے صرف شاید شادی کے موضوع پر ہوا کرتے تھے، اب تو عقیقے کے نام پر بھی ہوتے ہیں، تو برتھ ڈے کے نام پر بھی ہوتا ہے، تو کسی اور نام پر بھی ہوتا ہے. یعنی جہاں خوشی ہے وہاں پر جو ہے وہ پٹاخے یا اس طرح کی آتش بازی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ محفوظ فرمائے. نگران شورا سے مفسر مدنی پھول لیں گے. میں جس بات کی طرف آ رہا تھا وہ یہ ہے، لوگوں نے اچھا پٹاخے پھوڑنے یا بم پھوڑنے اور بڑے خطرناک طریقے سے باقاعدہ طور پر ایک ایسا انسٹرومنٹ بنایا جاتا تھا، اس کا ایک ٹٹو ہوتا تھا اور اس میں ایک پائپ ہوتا تھا، اور اس پائپ کے اندر ایک راڈ ہوتا تھا، اس راڈ کے اوپر دستی لگی ہوتی تھی. کوئی بھی کیمیکل یا کوئی بھی جسے آپ مواد بولیں یہ اس میں بھرا جاتا تھا. بھرنے کے بعد اس کو یوں مارتے تھے اور ایک بز جیسے مارٹر گولا کہیں سے فائر ہوا ہے، ایسی شدید آواز جو ہے وہ آیا کرتی تھی. اسلامی کا بیان ہے کہ پٹاخے پھوڑے جا رہے تھے. اس نے بتایا کہ میں نے پٹاخوں سے توبہ کیسے کی، صحیح، یہ جو آتش بازی کرتے ہیں اس سے توبہ کیسے کی. انہوں نے کہا یہ معاملہ جاری تھا، ایک مدنی منی، ایک بچی باہر آ گئی اور اس نے کہا کہ خدا کے لیے پٹاخے مت پھوڑو، خدا کے لیے پٹاخے مت پھوڑو، خدا کے لیے پٹاخے مت پھوڑو. اب یہ جو پٹاخے پھوڑنے والی عوام تھی جو آتش بازی کر رہے تھے، کبھی کیوں پٹاخے نہ پھوڑے، ہم تو پٹاخے پھوڑیں گے، ہم تو یہ کام کاج کریں گے سارے. جی. اچھا، ہوا کیا، تھوڑی دیر بعد مسجد میں اعلان ہوا کہ فلاں کا انتقال. اللہ اکبر، اللہ. وہ فلاں کون تھا؟ وہ فلاں اس مدنی منی کا باپ تھا. اس مدنی منی کے باپ کو دل کا عارضہ تھا، ہارٹ ڈیزیز تھی، دل کا مریض تھا، اور یہ ان کے گھر کے قریب وہ پٹاس سے یا بم جو ہے وہ پھوڑ رہے ہیں اور بے دریغ طریقے سے پھوڑتے جا رہے ہیں، کوئی اس کی پرواہ نہیں کر رہے. بندہ اس دھمک کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا، گھر کا جو ہے وہ سربراہ رخصت ہو گیا، انتقال کر گیا.
آپ اندازہ لگائیں یعنی ایک عمل سے جو ہے وہ اتنی تکلیف خالی ایک فرد کو نہیں، یعنی پورے خاندان پورا خاندان تکلیف میں آ خاندان گیا نا. آپ دیکھیں کہ جس کے بچے یتیم ہو گئے، جس کا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا، اور اس کا اجڑنے کی بیس کیا بنی؟ بیس ایک انداز ہمارا ایک انداز بنا. اللہ نگران شورا حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ تشریف لا چکے مدینہ ہال میں. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مرحبا. نگران شورا بھی تشریف لا چکے ہیں، اور یہ جو بات ابھی ہم نے شروع کی ہے اسی کو لے کر نگران شورا کی بارگاہ میں جو ہے چلتے ہیں. حضور، آتش بازی آج کل بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور لوگوں نے اس کو ٹرینڈ بنایا ہے، اور شاید اس کو بطور تفاخر بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اس آتش بازی کی، پٹاخے پھوڑنے کی خزاں میں نے آپ کے آنے سے پہلے عرض کی میں ہے. سن رہا تھا ابھی، جی جس کے والد کا انتقال ہوا. جی، والد کا انتقال ہو گیا، کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس وقت دیکھنے سننے والا کوئی شخص اس بات کی مذمت نہ کرے. مجھے نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک انتہائی کبھی مذموم اور غیر شرعی فعل ہے. جی اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. جی اس میں مال کا ضیاع ہے، جان کا ضیاع ہے، اور خوف ہے، دہشت ہے، مسلمانوں کو بیجا تکالیف کا شکار کرنا ہے، آفت ہی آفت ہے. اور میں ابھی یہ سلمان بھائی ابھی کھڑا تھا، مائک وغیرہ جو لگ رہے ہوتے تو میں آپ کو سن ہی رہا تھا. جی تو مجھے ایسے ابھی لگا کہ ہم ابھی بول تو رہے ہیں، جی کیا یہ جو آتش بازی کرنے والا طبقہ ہے، یعنی دو طرح کی وہ ہے. ایک تو یہ کہ آتش بازی جس میں وہ ایک عجیب و غریب قسم کی وہ اس میں خوبصورتی کا خوبصورتی دکھاتے کا بھی ایک عنصر ڈال دیتے ہیں، شعلے نکلتے ہیں اور آسمانوں میں یوں ہو جاتا ہے، جی اندر فضاؤں میں یوں ہو جاتا ہے. اور ایک باقاعدہ پراپرلی اوریجنل فائرنگ ہوتی ہے گن سے، جی چاہے وہ بڑی گن ہو یا چھوٹی گن ہو، مطلب پوری باقاعدہ جیسا اسلحہ ہے، آتشی اسلحہ ہے. جی اور وہ ہوتی ہے. جبکہ میری معلومات کے مطابق ویپن کو دکھانے کی بھی اجازت نہ، کسی کا لائسنس ہے بھی، اس کو یوں لے کر گھومنے کی بھی شاید اجازت نہیں ہے. اسلحے کی نمائش. اسلحے کی نمائش جس کو کہتے ہیں. تو اس کی فائرنگ الگ ہے، اور وہ اس سے زیادہ دہشت ناک ہے. صحیح. وہ اس سے زیادہ دہشت ناک ہے. اور اب میں یہ سوچ یہ رہا ہوں کہ اب جو ہم یہ جو کر رہے ہیں، تو کیا یہ طبقہ جو اس طرح کی آتش بازی شادی کے موقع پر یا ان کے نزدیک جو خوشیاں ہوتی ہیں اس کے موقع پر کرتا ہے، جی جیسا بھی ہمارے محسن بھائی نے کہا کہ عقیقے میں بھی، ولی میں بھی، اب اس طرح مطلب کہ بعض جگہوں پر وہ کھیل تماشے ہوتے ہیں تو کوئی ٹیمیں جیتنے ہارنے کا بھی ہوتا ہے، اور کسی چیز کا افتتاح کر رہے ہیں، اپنی وہ اس پہ کر دکان رہے کا، ہوتے اپنے گھر ہیں. کا، وہاں ہوتا ہے. اور جیسے کہ ہم 31 دسمبر کو ہم دیکھتے ہیں، جی اس میں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے مواقع ایسے، یعنی یوں سمجھیے کہ خوشی کے موقع جو ان کے نزدیک خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا ہم اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. آئیے اب یہ سیلیبریشن جو یہ کر رہے تھے، وہ طبقہ ہمیں دیکھ کر سن رہا ہوگا، یہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں. کیونکہ یہ بڑھ تو گیا ہے، اس میں تو کوئی بھی انکار، شاید کوئی انکار نہ کرے، شاید نہ کرے، کیونکہ یہ صرف باب المدینہ کا ہی کیس نہیں ہے. جی کہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس وقت ہم جس گھر ہی بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ ہم کیا سلسلہ آج کریں، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہی یہ وہ آتش بازی ہو رہی تھی. ہم بیٹھ کر دعوت اسلامی کا مشورہ کر رہے تھے، کسی عنوان پر مدنی مشورہ ہو رہا تھا، اور وہاں سے جہاں سے مدنی مشورہ کیا تو وہاں سے وہ جگہ ہمیں مطلب یوں نظر آ گئی تھی، ٹھیک. اور آواز بھی آ رہی تھی. تو میں کہا یار یہی ہے، چلو ہو رہا ہے، اتنی تباہی مچی ہوئی ہے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کالز کر کر اپنی رائے دیں، اور مطلب روک تھام کیسے ہو. جی کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں یہ ہو رہا ہے جی وہاں سے لوگ چلے جائیں؟ یہ کہہ کر بھی جا سکتے ہیں کہ یار اللہ نہ کرے ہمیں کپڑوں کو آگ نہ لگ جائے، ہمارے بچے کو گولی نہ لگ جائے، ہمارے ابو کو گولی نہ لگ جائے، تو یہ چلے جائیں. کیونکہ جب دیکھیں کوئی چیز کا جب تک کہ باضابطہ اس کے متعلق ایک عوامی طور پر رد عمل نہیں آئے گا نا، تو مشکل ہے. کیونکہ انتظامیہ سے
میں نہیں کہتا کہ بالکل توقع نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب توقع کم ہی رہ گئی ہے، کیونکہ اس طرح انتظامیہ مطلب ہمارے گھروں میں دور دور سے فائرنگوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قریبی تھانے میں آواز نہ جاتی ہو اور مطلب انتظامیہ کو نہ پتہ چلتا ہو، مگر اور وہ اگر بٹھا لے ایک رات کے لیے تو میرا خیال ہے پتہ چل جائے کہ بھائی ایک رات کے لیے بٹھا لیا جاتا ہے، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی اس کی ہمت کرے. یعنی اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے یہ اس کام کو چھوڑ دیں گے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے نا جی، ہمیں تو تکلیف نہیں ہو رہی نا، ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. وہ مسئلہ ہے، بلکہ خوشی سیلیبریٹ کر بلکہ رہے ہیں آپ لوگ. تو آپ فرما رہے ہیں وہاں سے جانے چلے کا، جائیں. آپ جانے کا فرما رہے ہیں، لوگ تو تالیاں حضور کلیپنگ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہیں باقاعدہ انوائٹ اور کیے واہ جاتے بھائی ہیں واہ نا. بڑی بات ہے. او ہو فائر ورک کہتے ہیں، فلاں کی فائر شادی ورک میں کہتے ہیں. جی اب باقاعدہ شاندار آتش بازی کا شاندار کہتے ہیں مظاہرہ کیا گیا، اور یہ اس پر باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے ایک مجمع یہ لگتا کرنا بھی ناجائز ہے، جی اس کا دیکھنا بھی ناجائز ہے. جی صحیح. سیدھی سی بات تو یہ، ہم تو شرعی مسئلہ تو جو بیان کریں گے وہ یہی ہے. تو اب ایسی صورتحال کے اندر اب میں تو ناظرین سے ہی توقع رکھ سکتا ہوں، سیدھی سی بات ہے. کال آ گئی ہے جی ایک. اچھا ہاں جی لیتے ہیں، چلیں. جی. میں عمران اتاری مومن آباد شہر ہند سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ مثالی معاشرہ ابھی بھی جسٹ شروع ہوا ہے، اور پیارے پیارے نگران شورا کی آمد کچھ لمحات میں ہونے والی ہے. میں نے جیسے ہی سنا کہ حاجی عمران اتاری سلسلہ میں تشریف لانے والے، میں اسٹڈی کر رہا تھا، لکھ رہا تھا ہوم ورک اپنا، تو سائٹ میں رکھ دیا کہ میں سلسلہ میرے پیارے پیارے نگران شورا بہت اچھا لے کر آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ آپ نے کال اس وقت کی جس وقت میری حاضری نہیں ہوئی تھی. اب حاضر ہو چکا ہوں، موضوع بھی آپ کے سامنے ہے. اگر اس موضوع سے متعلق آپ اپنی کو رائے دینا چاہیں تو بالکل ہمیں رائے دے سکتے ہیں. صحیح. جی مزید کال. محمد نگر سے نذیرہ مظفر بات کر رہا ہوں، اور موضوع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہ کریں. تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ جو مدنی حلیہ تھا، ٹھیک ہے، میرے اہل سنت نے ماشاءاللہ فرما دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو چادر وغیرہ ہے نا، یہ چادر روک دی گئی ہے، تو ایسا نہ کریں پلیز. چادر وغیرہ ضرور اوڑھیں اوپر. جو پردہ تھا نا، ایک مدنی کام بھی ہے ہمارا، تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پردے میں پردہ ہے یہ ضرور رکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ پردے میں پردہ رکھنا بھی چاہیے، اور پردے میں پردہ اور چادر کے حوالے سے وضاحت انشاءاللہ کل کے مدنی مذاکرے میں ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں نے یہ دیکھا اب کہ دیکھیں چادر ان کے سر پر ہے، جی میرے سر پر آج نہیں ہے، آپ کے سر پر چادر نہیں ہے. آپ نے سفید لباس پہنا ہے، سبز امامہ پہنا ہے، میں نے سبز امامہ پہنا ہے، سفید کے علاوہ پہنا ہے، آپ نے سفید پہنا ہے، آپ نے کتھئی چادر بھی رکھی ہے. اس کا مطلب یہ سب ہے، جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. مگر کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنا ہے کتنا نہیں ہے، کتنا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کی ساری وضاحت کل کے مدنی مذاکرے میں ہونے والی ہے. اللہ اللہ اللہ. کل کا مدنی مذاکرے میں جیسے پچھلے مدنی مذاکرے میں تو یہ تھا کہ یہ چینجز، کل کے مدنی مذاکرے میں سارے کے سارے مطلب جتنے بھی ہیں اصول بیان کیے جائیں گے، سبحان اللہ. اور انشاءاللہ تعالی ان اصولوں کو بیان کیا جائے گا. پھر کچھ اس ہفتے میں ہمیں کچھ ایسے وائس میسیجز صوتی پیغامات ملے ہیں، کچھ کنفیوژنس ملی ہیں، جیسے ابھی بھی یہ آپ نے جو بھی کال کی یہ بھی کنفیوژن ہی ہے، تو وہ ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کی جو کالز ہمارے پاس آئی ہیں، اس طرح کے وائس میسیجز آئیں، صوتی پیغامات آئیں، تحریر آئی ہیں، ان کو بھی اللہ نے چاہتا ہوں کل کے مدنی مذاکرے میں شامل کریں گے. کل کے مدنی مذاکرے میں بھی آپ کو کچھ انوکھا ہی نظر آئے گا. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. میں نے یہ دیکھا انہوں نے کوٹ کیا ہمارا وہ موضوع ایسا نہ کرے، ساتھ میں بولا، تو یعنی ان کو یہ لگا کہ یار یہ ایسا نہ کریں کہ ایسا نہ چادر رہنے دیں. ٹھیک ہے، نہیں اچھی بات کی انہوں نے، غلط بات تو نہیں کی. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. مدنی پھول امیر سنت کی عطا فرمائے کل، جیسے آپ نے فرما دیا. کل وہی امیر سنت ہی کی زبان سے سنتے چلے جائیں گے. مدینہ ابھی ہم تو آ کر سمجھے کہ ایک طرح سے ڈسپلے کر رہے ہیں، ایک قاصد کی طور پر آتے ہیں کہ کچھ آنے والا ہے. واہ جی واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ نگران شورا نے جیسے فرمایا ہے کہ امیر سنت کے مدنی پھول سنتے رہیں گے، سنتے بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ مانتے بھی رہیں گے. جی کل خاص ہے انشاءاللہ تعالی. اور آئیے گا مدنی مذاکرے میں، دیکھیے گا مدنی مذاکرہ. اور ظاہر ہے کہ ہر مدنی مذاکرے میں کچھ نہ کچھ انوکھی بات ہوتی ہے. اور پچھلے اس ہفتے میں جو کچھ میں نے
پچھلے ہفتے بھی عرض کی تھی، پورا ہفتہ یہ کچھ نہ کچھ چلے گا اور ٹھیک ٹھاک ہوا ہے. اتنی پرانی ایک مطلب کہ 30-35 سال سے ایک چیز چلی آ رہی ہے، اور تو انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت اور اصولوں کے ساتھ یہ انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی. مدینہ مرحبا. مرحبا. ٹھیک ہے جی. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں تو ان کا جواب آگے سے یہ ہوتا ہے کہ سب چلتا ہے، تو اس بارے میں رہنمائی کروائیں. نہیں، یہ چیزیں کیسے چلیں گی؟ مطلب نہ قانون جس کی اجازت دیتا ہے، نہ شریعت جس کی اجازت دیتی ہے، نہ اخلاقیات جس کی اجازت دیتے ہیں. اس کے نقصانات واضح ہیں، دیکھے ہوئے نقصانات ہیں. اس میں مطلب کہ دولہے الگ مطلب کہ اس میں دنیا سے چلے گئے، دلہن کو الگ گولیاں لگی ہیں، تو اور باراتیوں کو الگ گولیاں لگی ہیں، تو بچوں کو الگ گولیاں لگی ہیں، تو اڑتی ہوئی گولی یہ الگ آئی ہے، اور وہ مطلب اس نے لوگوں کو الگ نقصان پہنچایا ہے. تو اس کا کوئی فائدہ، کوئی تو چلو کال کر کے فائدہ بتائیں کہ بھائی یہ فائدہ ہے، اس وجہ سے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے. تو یہ کوئی فائدے کی بات نہیں ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے. تو فائدے کی بات بنا تو جو معاذ اللہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کو بھی نشہ کرنے میں مزہ تو آ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن نشے میں کوئی فائدہ تو نہیں بولے گا کہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے، ہر مزہ آنے والی چیز فائدہ نہیں نہ دیتی. صحیح. تو یہ ایسا نہ کریں مہربانی کریں. اور تو میں تو یہی عرض کروں گا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں کہ کچھ اس کا خاندان میں یا مثلا شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے کوئی طے ہو جائے، لینا دینا طے ہوتا ہے، کپڑوں کے ڈیزائن طے ہوتے ہیں، یہ طے ہوتا ہے، کھانا طے ہوتا ہے، مینیو طے ہوتا ہے. اتنی ساری چیزیں جو آپ طے کرتے ہیں، تو کیا یہ طے نہیں کر سکتے آپ کہ ہماری شادی کے اندر یہ موسیقی نہیں بجے گی، گانے نہیں بجیں گے، یہ ڈھول ڈھباکے نہیں بجیں گے، ہماری شادی میں مطلب کہ یہ اس طرح کی فضول قسم کی یہ جو مطلب فائرنگ اور یہ آتش بازی نہیں ہوگی، ہم اس طرح کی شادی یہ نہیں ہوگی. اصول بنا لینا. اصول کیوں نہیں بنا لیتے؟ انشاءاللہ اس میں آپ کو بچت بھی ہے، اور اللہ نے چاہا تو شادی میں برکت بھی ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. آپ حضور بچت کا ذہن دے رہے ہیں، یہاں تو اس کو بطور تفاخر استعمال کیا جا رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ بات باتیں بھی ایسے انداز میں ان کو اپریسیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو بھی ایک جسے آپ بولیں خواہی نہ خواہی، چاہتے نہ چاہتے کچھ نہ کچھ جو ہے یہ کرنا ہی پڑتا ہے. بم چلانے والوں کے ہاتھ اڑ گئے، اس طرح کی خبریں ہیں. ایک بندہ جو تھا اس نے کہا بھائی میں تو اپنے ہونٹ سے پکڑ کر بم چلا سکتا ہوں. اس نے ہونٹ میں جو ہے وہ رکھا، وہ بم چھوٹا بم جو ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ ہونٹ اڑ گیا اس کا. اس طرح کے بھی واقعات جو ہے ملتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کو ایک تفاخر کے طور پہ لے رہے ہیں کہ ہم ایک بڑا کام کر رہے ہیں، اس کانٹیسٹ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا اپنے سلمان بھائی کے ہمارے یہاں بسنت کے نام پر جو طوفان آتا ہے، جی، طوفان بدتمیزی کا ہوں، اس میں بچوں کی گردنیں کٹی ہیں، لوگوں کی انگلیاں کٹی ہیں، بچے دنیا سے گئے ہیں، بڑے دنیا سے گئے ہیں، لوگ چھتوں سے گرے ہیں. بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی، مرد اور عورتوں کا آپس میں مطلب کہ بھنگڑا ڈالنا، اور پھر اس کو مزید گلیمرائز کرنا، اور پھر ماڈرن فیملی آپس میں جمع ہو جانا، پھر یہ جنا پتنگیں اڑانا، یہ سب کچھ کرنا. تو کیا اس کے نقصانات نہیں؟ گورنمنٹ لیول پر بعض اوقات اس پر پابندیاں لگتی ہیں، یہ اور آپ اور ہم جس پر بات کر رہے ہیں اس پہ بھی حکومتی سطح پر پابندیاں ہیں. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی مطلب کہ کوئی اس کا قانون نہیں ہے، یہ سب قانون ہیں. مگر جب تک کہ ہم کوشش کر کے خود سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کو ایک ان کے جذبات کو بیدار نہیں کریں گے اور ان کی سوچوں کو ہلائیں گے نہیں، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کو خاطر کا کامیابی ملے گی. ہم یہی کوشش کر رہا ہوں اس وقت میں، جب سے سلسلے میں نیت لے کر پھر میں بیٹھا، کہ ہمارے دیکھنے سننے والے ماشاءاللہ ایک تعداد ہے، اللہ کا شکر ہے تعداد ہے، اور ایک نوجوانوں کی بھی تعداد ہے. اگر دولہا خود ہی کہہ دے کہ میری شادی میں یہ نہیں ہوگا، کیا بات، نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ دولہا کہہ دے نہیں ہوگا، دولہے کی ماں کہہ دے نہیں ہوگا، اور مطلب دولہے کا باپ کہتے نہیں ہوگا، دادا کھڑا ہو جائے کہ نہیں ہوگا. بھائی نہیں، کیسے ہوگا ہماری شادی کے اندر؟ لمحوں میں خوشی کا گھر مطلب کہ وہ ماتم کدہ بن جاتا ہے. محلے والے، بلڈنگ والے، علاقے والے سارے پریشان، بچے ڈر جاتے ہیں، بستروں پر مطلب کہ روتے ہیں، کمرے بند کر کر بچیاں مطلب کہ سہمی سی گھر میں داخل ہو جاتی ہیں، اور یہ کہنے کا ہمیں مزہ آتا ہے. یار اتنی مطلب خوف تو دیکھیں نا، کوئی تو ایسے لوگ ہیں نا کہ جنہیں مطلب کہ بلکہ ایک تعداد ہے، ایسا نہیں کہ جنہیں موسیقی
بالکل ان کو پسند نہیں ہے. صحیح. اور اتنے زوردار قسم کی باہر موسیقیاں بج رہی ہیں اور ڈھول ڈھباکے بج رہے ہیں اور مطلب کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بجا رہے ہوتے ہیں. عجیب و غریب قسم کا ماحول ہوتا ہے. خوف تو ہوتی ہے, بیزاری. اچھا اتنے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی پھر بھی ان کی موسیقی بند نہیں ہو رہی ہوتی. شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ایسا تو نہیں نہ کریں آپ, کچھ تو لحاظ رکھیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. جی ماشاء اللہ, مدینہ مدینہ حاجی عمران طاری صلی اللہ مبارک بہت ہی پیارے لگتے ہیں. آپ جس حلیے میں بھی رہیں ماشاء اللہ مدینہ مدینہ, اور دعوت اسلامی کا ماحول بھی مدینہ مدینہ. جیسے ہم دیکھیں مدینہ شریف پہ, کوشش کریں گے ویسے ہی کرنے کی, عملی طور پہ بھی اور قولی طور پہ بھی. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا گمان رکھیں. آپ نے ماشاءاللہ کال کی, مجھے آپ کے گمان پر بڑی خوشی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. ایک حوصلہ افزائی ہونا الگ بات ہے, گمان پر خوشی ہوئی ہے. دعوت اسلامی یہ خیر خواہی امت کی تحریک ہے, تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے, سبحان اللہ. اصلاح اعمال کی تحریک ہے, ایمان بچاؤ تحریک ہے. اس تحریک کے بے شمار مدنی مقاصد ہیں. دعوت اسلامی جس انداز کو لے کر آتی ہے الحمدللہ رب العالمین, اس میں پرسنل میٹر کتنا اور اس میں امت کی خیر خواہی کا جذبہ کتنا, اس کو سمجھنے کے لیے امیل سنت کی سیرت کافی ہے ہمارے لیے. اللہ تبارک و تعالی امیل سنت کو نظر بد سے بچائے. آمین. اور جو خیر خواہی امت کے لیے اور اصلاحی امت کے لیے دعوت اسلامی کے عظیم تر مقاصد و مفاد کے لیے جو یہ اقدامات کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے ان اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پھر جو ذمہ داران جو کوششیں کر رہے ہیں, وہ اس سے چینل پر یا سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا جو واقعی ذی شعور اور ایک سمجھ رکھنے والا اور ایک دور اندیش جو بھی اسلام بھائی ہوگا, عاشق رسول ہوگا, وہ سمجھ رہا ہوگا کہ دعوت اسلامی اور اس کے ذمہ داران اب کیا کرنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26 ترقی عطا فرمائے. الحمدللہ امیل سنت کے یہاں سے دعوت اسلامی کے مدی مرکز سے جو نکلتا جائے, جو شریعت کے مطابق ہے اسے لیتے رہیں. انشاءاللہ 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 ترقی آپ کے قدموں کا بوسہ لے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں میں ایک اور بات بھی شیئر کروں. مجھے تجربہ ہوا اس کا, حسن زن تو تھا لیکن تجربہ بھی ہوا کہ نگران شورا. جی ڈکلیئر نہ کریں, کوئی چیز ڈکلیئر نہ کریں. جی نہیں, میں ڈکلیئر نہیں کرتا, میں ایک بات چھوڑو یار, اندر کی باتیں نہ لایا کریں یار. یہ لبیک کے لیے ریزرو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی مزید کال شامل کر لیتے ہیں. جی محمد عدنان چشتی اطاری میاں والی سے عرض کرتا. ماشاءاللہ نگران شورا کا ہر سلسلہ مثالی ہوتا ہے, لیکن مثالی معاشرے کی تو کیا ہی بات ہے. میرا نگران شورا کی برگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی شخص خلاف شریعت کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے منع کرتے ہیں کہ ایسا نہ کریں, تو وہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ جناب آپ نے نئی شریعت نکال لی ہے, ہمارے باپ دادا گزر گئے, پہلے تو ایسا کسی نے نہیں کہا. تو آپ ان جیسے لوگوں کو کیا مدنی پھول دینا چاہیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. بڑی اہم بات ہے. دیکھیے علم کی کمی ہے, علم کی کمی ہے, اور اس طرح کے طبقے تک جب آپ علم کی بات پہنچائیں گے اور ہوش والی بات پہنچائیں گے, قرآن کی آیتیں, روایت اور اس طرح کے دیگر ماشاءاللہ مضامین دیں گے, تو وہ امید ہے مان جائیں گے. اصل میں ان کو علم نہیں ہے, معلومات نہیں ہے. باپ داداؤں کی مثالیں کہاں سے آتی تھیں, باپ داداؤں کی مثالیں کون دیتا تھا, یہ ساری چیزیں اگر باپ دادا اللہ نہ کرے غلطی پر تھے تو کیا ہم غلطی پر تو نہیں نہ رہیں گے. صحیح. ہمارے باپ داداؤں نے اگر صحیح کیا تو یقیناً ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اگر باپ دادا نے غلط, کیونکہ معیار باپ دادا نہیں ہے, معیار تو شریعت ہے. سبحان اللہ. ہمارے والدین, ہمارے باپ دادا بھی شریعت کے پابند, ہم بھی شریعت کے پابند ہیں. دیکھنا یہ کہ شریعت نے کیا کیا ہے. سبحان اللہ. شریعت کس چیز کی اجازت دیتی ہے, جس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ کام کریں. شادی بیاہ کے موقع پر خوشی کے بہت سارے ذرائع جس کی شریعت اجازت دیتی ہے, اس کو اختیار کریں. مگر یہ چیزیں اختیار کرنا جس سے آپ کی جان کو نقصان, آپ کے مال کو نقصان, یعنی آپ عقل مند آدمی کے لیے سمجھنے میں کتنی دیر لگے گی یار کہ اس میں جان کا نقصان, مال کا نقصان, اور جناب کہ وہ لوگوں کو تکالیف جو دو چار چیزیں میں بیان کر رہا ہوں, تو کون مطلب کہ اس کا آپ کو کہے گا کہ نہیں یار یہ درست, غلطی ہے. اور غلط کو غلط ہی کہا جائے گا, غلط صحیح نہیں ہو سکتا. کالا سفید نہیں ہے, کالا کالا ہی ہے. ٹھیک. یہاں تو ایک بات انہوں نے کہی کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم کون سی نئی شریعت لے آؤ, ابھی تم اب نئی باتیں کر رہے ہو. ایک یہ ہوتا ہے سامنے سے یہ جواب دیا جاتا ہے
کہ بھئی اگر تمہیں نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، تم نہ کرو، ہم تو کریں گے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دیکھیں محسن بھائی، آپ نے نیکی کی دعوت دی، جی آپ نے اپنا کام پورا کر لیا. دیکھیں میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ہم یہاں بیٹھ کر مدنی چینل کے ذریعے شعور بیدار کر رہے ہیں، صحیح لیکن ڈنڈا لے کر منوانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. صحیح. ہمارا کام پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ. کیا بات. ہمارا کام تو صاف صاف پہنچا دینا ہے. تو ہم پہنچانے کے ہی بہت زیادہ مطلب کہ ہم پہنچا سکتے ہیں. جی اور وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. صحیح. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو ہم یہ کام اپنا رکھیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ ہماری ایک طریقہ کار ہے سورہ نحل کے اندر جو بیان ہوا. تو اس طرح کے مضامین جو قرآن کریم میں نیکی کی دعوت کے حوالے سے اور اصلاح امت کے حوالے سے جو کچھ ہیں، حدیث اس معاملے میں موجود ہے. دین و نصیحہ ہمیں فرمایا گیا، اور خیر الناس من ینفع الناس یہ ہمیں فرمایا گیا. تو یہ روایتیں ہمارے سامنے ہیں. بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیا. تو ہمارا کام تو صاف صاف پہنچا دینا ہے. پہنچا دینا ہمارا کام ہے. ہم قرآن حدیث و شریعت کی صحیح بات صحیح انداز میں پہنچائیں. ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے. سبحان اللہ. ہمارا کام بدلنا نہیں ہے. صحیح. ہم پہنچائیں. اور جہاں فتنے کا خوف ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں گے اور فتنہ ہوگا، تو وہاں ہم پر نیکی کی دعوت دینا لازمی کب تھا؟ ٹھیک. تو ہم جہاں آپ کو لگے گا کہ فتنہ ہے یا اس طرح کی کوئی اور شے ہے، تو جہاں وہ حکم شریعت ہوگا اس پر عمل کریں گے. اور جہاں ہمیں لگے گا کہ ہم پر سمجھانا واجب ہو گیا ہے، روکنا واجب ہو گیا، تو ہم وہ روکنے کی صورت میں جائیں گے. تو یہ تو نیکی کی دعوت دینا ہے نا، پورا ایک علم ہے. صحیح. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ پورا ایک علم ہے. اور جو فیضان سنت جو قدیم پہلے جو ہم درس دیتے تھے، جس سے وہ تو اس کو درس دینے کی اجازت نہ رہی، اس کے اندر ہم اس موضوع پر نیکی کی دعوت پر تو پوری تفصیل موجود تھی. اس کے لیے علم کا ہونا، صبر کا ہونا، اور جناب اخلاص کا ہونا، یہ چیزیں تو موجود ہیں نا. اگر دیکھنے سننے والے اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، آپ اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوسیوں میں یہ باتیں عام کریں کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اتنی سی فیل پیدا کریں کہ آپ کے کس عمل سے آپ کے آس پاس والوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. یعنی آپ ایسے کیسے خوش ہو سکتے ہیں کہ جب کہ آپ کا پڑوسی تکلیف میں. ایسا آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ ہر بندے کو دنیا کو خوش نہیں رکھا جا سکتا. یہ آپ لوگ ہی بیان کرتے ہیں کہ آپ دنیا میں ہر کسی کو خوش نہیں رہ سکتے، نہیں، ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے، ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ لوگ ہی بتاتے ہیں. اب آپ لوگ ہی کہہ رہے ہیں اس کو یوں ہو رہا ہوگا، اس کو پریشانی ہو رہی ہوگی. تو یہ پریشانی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے. اب ہم ہر کسی بندے کی رعایت نہیں کر سکتے. ہمارا بھی کوئی اسٹائل ہے، ہمارا بھی کوئی وے آف لائف ہے، ہماری بھی کوئی خواہشات ہیں، ہمارے بھی کچھ جذبات ہیں. تو ہر بندہ خوش رہے، پڑوسی خوش رہے. ہم بھی تو پڑوسی کی کئی باتوں پر جو ہے وہ ناخوش رہتے ہیں. پڑوسی ہمیں بھی تو تکلیف دیتا ہے نا. تو ایک سے اگر اس کو تکلیف ہوگی تو کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے؟ اگر پڑوسی تکلیف دیتا ہے تو مجھے تو روایت یاد آ رہی کہ ایک پڑوسی نے بارگاہ رسالت میں جا کر اپنے پڑوسی کی شکایت کی. تو اس کو کچھ اس طرح کا ارشاد ہوا کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تھا تو اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تو ہدایت، یہ تو ہمارے سبق ہے نا ہمارے لیے. کیا بات. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کے ذریعے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو کیا آپ اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو تکلیف پہنچائیں گے؟ بلکہ ہمیں تو ان بزرگ کی سیرت یاد آتی ہے کہ جن کے گھر میں چوہے تھے. کسی نے کہا بلی رکھو تو فرمایا چوہے کہا جائے گا پڑوسی کے گھر میں. فرمایا میرے گھر میں صحیح ہے بھائی. ہماری مطلب ہمارے بزرگوں کی سیرت تو یہ تھی. تو اب یہ کہ میں تو صرف یہ تو شادی بیاہ کا نا، میں آپ یہ دیکھیے اتنا احساس میری موٹی عقل میں تو آتا ہے کہ ہونا چاہیے. اور مدنی چینل کے ناظرین اس کو تھوڑا سا غور کر لیں. رات کو بعض اوقات بلڈنگوں میں جو رہتے ہیں، ہمارے عموماً پاکستان میں تو عمارتیں ہیں. دنیا کے بعض شہروں میں عمارتیں بہت ہیں، کئی عمارتیں نہیں ہوتی. تو جہاں شہر بڑا ہو، رقبہ بڑا ہو، پاپولیشن کم ہو، تو وہ عموماً عمارات نہیں ہوتی، بلڈنگیں نہیں ہوتی. اور جہاں رقبہ ایریا چھوٹا ہو شہر کا یا ملک کا اور آبادی زیادہ ہو، تو وہاں عموماً بلڈنگ اور عمارتیں بنتی ہیں تاکہ لوگ رہ سکیں. اب بلڈنگ میں لوگ جب رہتے ہیں
اور میجورٹی پاکستان میں ہمارے یہاں عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے، شہروں میں زیادہ تر۔ اب آپ بتائیں کہ رات کو 11 ساڑھے 11 12 بجے کوئی اگر اپنے بیڈ روم کی میں پلنگ کر کے کھینچ رہا ہے اور صوفہ یوں کھینچ رہا ہے، الماری یوں صحیح کر رہا ہے، اب نیچے سونے کا ٹائم، ایسے گھر ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستان میں بھی، جو 9 ساڑھے 9 10 بجے سو جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اتنی تیزی کے ساتھ اپنا وہ سامان، آپ بولے میرا گھر ہے، لیکن پڑوسی کی کوئی حقوق ہیں یا نہیں ہے، اس کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے، نہیں کرنا پڑوسی چاہیے۔ صبر کر لے، جی کون سی آفت آ جائے گی، صبر کر لے تھوڑا سا، کیا ہو گیا؟ ہم اگر سامان اپنا آگے پیچھے کر ہی رہے ہیں، پڑوسی کی سہولت دیکھیں، آپ دوسرے کی سہولت کی بات کر رہے ہیں، آپ دوسرے کو سہولت دینے کی بات کر رہے ہیں، دوسرے کو راحت دینے کی بات کر رہے ہیں۔ حضور میرے بھی کام ہے، میں بھی کام کاج کرتا ہوں، میں بھی کوئی ویلا نہیں ہوں۔ اب پڑوسی بولے بھی صبح 12 بجے کام کرنا، میں 12 بجے میں نے اپنے کام پر جانا تھا، میں 12 بجے چھٹی کر کے کام کیسے کروں؟ میں اپنی کٹوتی کرواؤں یا میں اپنا جو ہے وہ کام چھوڑ دوں، یا میں دکان پہ جاتا ہوں میں دکان اپنی بند کر دوں اور دیکھوں جی حضرت پڑوسی صاحب جا رہے ہیں اور اب جو ہے وہ میں آ جاؤں؟ تو یہ اس طرح آپ دوسرے کی سہولت کا دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمارا بھی کوئی خیال کریں آپ۔ جی، آپ کا اس طرح سے اگر کوئی سوچ رہا ہو آتے اسے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آپ کی باتیں جس انداز سے آپ کر رہے ہو، سننے دیکھنے میں تو شاید اچھی لگ رہی ہوں گی کہ یار یہ بڑا مطلب صحیح جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فطرت تو فطرت ہے نا، فطرت رات سونے کی ہے اور دن جاگنے کی ہے۔ صحیح، فطرت رات سونے کی ہے اور دن کو جاگنے کی ہے، اور اکثریت رات سوتی ہے، دن میں کام کرتی ہے۔ صحیح۔ تو دنیا میں ایک انٹرنیشنل طور پر بھی کئی شہر آپ کو ملیں گے جو کہ رات کو 10 11 بجے کے بعد وہ سائلنٹ زون ہو جاتے ہیں، ایسی بات، لوگ سوتے ہیں۔ تو اسلام اور دین بھی کئی چیزوں کی رعایت کرتا ہے۔ صحیح، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صحابی تھے جو دیر سے عشاء پڑھاتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جا کر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ دیر سے عشاء پڑھاتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان کو تو دین سے دور کر دے گا۔ اللہ اس طرح کی روایت کا مضمون ملتا ہے۔ تو لوگوں کی رعایت کرنا یہ ایک دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں حضور نے فرمایا ہے باقاعدہ حدیث پاک ترمذی شریف کی، حضور فرماتے ہیں جو لوگوں کی امامت کروائیں فلیخفف، تو وہ تخفیف کرے۔ دیکھیں نا، مطلب کہ لوگوں کی رعایت کا اسلام اس قدر پاسداری کرتا ہے جی، ان کی تقالید سے بچنے کا، کہ فتاوی رضویہ شریف کے ایک حوالے سے کا خلاصہ میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو تھوڑی سی مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ سے سنیں، کہ ایک امام ہے، فجر کی نماز کی جماعت ہو رہی ہے، فجر کی نماز میں طوال مفصل یعنی طویل قراءت یہ، اور اس کی بعض صورتوں کی تو اس میں خاص تخصیص کی گئی، مطلب خاص بیان کیا گیا ہے کہ یہ صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ عموماً ہمارے فجر میں تلاوت لمبی ہوتی ہے، قدر طویل ہوتی ہے۔ تو ایک امام، اچھی آواز، وقت میں بھی گنجائش، اور مطلب کہ فجر کی نماز، مقتدی بھی ہیں۔ ان مقتدیوں میں اگر امام کو پتہ ہے کہ ایک مقتدی ایسا ہے جس پر لمبی قراءت اس کو تکلیف دے گی، تو ایسی صورت میں امام کے لیے طویل قراءت کرنا جائز نہ رہا۔ اللہ ٹھیک ہے جی جی، تو آپ دیکھیے یہ کیا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی بالکل، اتنے میں ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرات مختصر کر دیتے ہیں تاکہ اس کی ماں اس کے پاس جائے اور اس کو مطلب کہ بچے کو سکون ملے۔ صحیح، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اگر مجھے میری امت پر تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک فرض کر دیتا۔ بالکل، ٹھیک ہے، کیا ہم پر تہجد فرض کی گئی آسانی کے لیے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانیوں کو پسند کیا۔ جی، دو چیزیں سامنے ہوتی تو جو آسان ہوتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار فرما لیتے۔ لوگوں کو تکلیف نہ دو، خوشخبریاں دو، نفرت نہ پھیلاؤ، لوگوں کو خوشخبریاں دو، ولا تنفروا، نفرت نہ پھیلاؤ۔ یعنی یہ چیزیں کس کے مطلب یہ پیغامات کیا ہیں؟ معاشرے کو خوبصورت بنانا، سبحان اللہ، مثالی معاشرہ بنانا۔ یعنی میں غور کروں کہ میرے پڑوسی کو مجھ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور ایک نیچر کے دن میں 8-9 بجے ساری دنیا کام کرتی ہے۔ آپ مثال کے طور پر آپ جس بلڈنگ میں رہتے ہیں، جس گھر پہ رہتے ہیں، 7 والا ایک مکان ٹوٹے گا،
اس میں مکان بنے گا, مشین بھی چلے گی, تھوڑی بھی چلیں گے, آوازیں بھی ہوں گی, کون شکایت کرتا ہے بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, آپ دن میں کر رہے ہیں, دن میں کر رہا ہے, وہ تو مطلب وہ ہے ہی معاش کا وقت. جی سورہ نبا میں کیا ہے, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا, یعنی سونے سے استعارہ ہے, جی, اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور دن کو ہم نے تمہارے لیے معیشت کے لیے, معاش کے لیے, کسب کے لیے رکھا ہے. تو فطرت اور نیچر کیا ہے, ٹھیک ہے نا, لوگ راتوں کو سوتے ہیں, تہجد کا ایک اپنا وہ ہے, اور فجر کی نماز اور اٹھنا اور سونا, رات کے اتنی دیر تک سونا, اتنی دیر عبادت کرنا, یہ ساری چیزیں کہاں ہیں, کدھر ہیں؟ ہاں تو ٹھیک ہے نا, 12 بجے 8 بجے سے ہو گیا ہوگا, چلو 12 بجے ہم اپنا رات کام کر رہے ہیں, ہمارے اٹھ کے تہجد ہی پڑھ لے گا, چلو ہمارے یہاں نہیں, تو بھائی جاگ آ گئی ہے, اگر اٹھ گیا ہے, جاگ آ گئی ہے, نہیں سویا جا رہا, تو چلو کوئی ذکر اللہ کر دو, تلاوت کر لو, یوں تو مطلب کہ پلنگ دیواریں کھینچ کر تو نہ تہجد میں اٹھاؤ گے نا آپ, یوں تو عورت کے چہرے پر پانی چھڑک کر اس کو اٹھانا, یہ بھی روایتوں میں آیا, مگر یہ کس صورت میں جب عورت نے کہا ہو, اس کی طرف سے اجازت ہو, اس کو تکلیف دینے کے لیے تو نہیں نا ہے. تو ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھیں تو اسلام اور دین اور ہماری شریعت لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کرنے پر ہی زور دیتی ہے. کیا بات ہے, دیکھیں اسلام ایک دین فطرت ہے. آپ یہ سوچئے کہ آپ کے نیچے یا اوپر, دائیں یا بائیں غیر مسلم رہ رہا ہے, اب اس کو آپ اسلام کے قریب کرنا چاہتے ہیں. چلو آپ ایک مسلمان کو تو مطلب 2 باتیں کر دیتے ہیں, جناب تم بھی صبر کر لو, لیکن آپ یہ بتائیں آپ ایسا کون سا رول پلے کریں گے, آپ ایسا کون سا کردار ادا کریں گے کہ جب آپ کا پڑوسی آپ کو دیکھے تو وہ کہے کہ نہیں یار یہ مسلمان ہے, میں مسلمان ہوتا ہوں. کیا بات, کیا وہ رات کے 12 بجے بستر وہ پلنگ کھینچنے کی وجہ سے مسلمان ہو جائے گا کہ یار یہ رات کو 12 بجے بیچارہ اتنی رات میں اٹھ کر یہ پلنگ کھینچتا ہے اور یہ مطلب بستر کھینچتا ہے, اور جناب یہ اتنی وہ اس کو مطلب مسالہ کوٹنے کے لیے وہ کیا دستی اور وہ امام و دستہ, اور اس کو مطلب رات کو 12-1 بجے اس کو یار مسالہ پیسنا یاد آیا ہے, اور مشین چلے یار کتنا مطلب وہ یار اس سے متاثر ہو جائے گا, وہ مسلمان ہو جائے گا. نہیں متاثر نہیں ہوگا. بھئی دیکھیں ہم تو گناہ گار سے لوگ ہیں, ہم تو ایسے ہی ہیں, تو صوفیوں کی بستی میں چلا جائے, صوفیوں کے پاس رہے. ہم گناہگار یا سیاکار یا نیکوکار ہونے کی بحث نہیں ہے, ہم یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اسلام و دین لوگوں کو آسانیاں مہیا کرنے کے لیے ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے, ہم اتنی سی بات کر رہے ہیں. جو اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ اپنا بھی بھلا کرے گا, اس سے اوروں کو بھی بھلا ہوگا. جو نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی اس سے اگر کوئی لڑ بھی نہیں سکے گا, مگر اس کی کوئی مطلب کوئی قدر نہیں ہوگی معاشرے کے اندر, اور پھر وہ مثالی معاشرہ بنانے کی بات بھی نہ کرے. میں اگر یہاں بیٹھ کر آپ سے مثالی معاشرہ بنانے پر اگر میں ایک سلسلہ کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی اگر میرا ذہن ہے مثالی معاشرہ بنانے کا تو میں راستے میں نہیں تھکوں گا. میں خود پرسنلی بات کر رہا ہوں, میں راستے میں نہیں تھکوں گا, میں ایئرپورٹ کے پر مطلب یہ چیزیں نہیں کروں گا, میں وہ چیز نہیں کروں گا, میں فلاں کام نہیں کروں گا, اترتے چڑھتے اٹھتے بیٹھتے نہیں کروں گا. ایون الحمدللہ رب العالمین, میں اگر اپنے گھر میں بھی جاتا ہوں نا تو مجھے الحمدللہ اس بات کا اتیاہی احساس ہوتا ہے کہ میری وجہ سے میرے گھر کا کوئی فرد دیر سے اٹھ نہ جائے. الحمدللہ رب العالمین, میں اپنے بعض کمروں میں جیسے جہیں کوئی سویا ہوا ہو تو الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو لائٹ ہے نا یہ نہ جلاؤں, میں اپنی موبائل کی لائٹ سے کام چلا لیتا ہوں. کیا بات, کیا بات, تاکہ کسی مطلب میں جاگ رہا ہوں, میری وجہ سے کسی اور کی نیند میں خلل کیوں واقع ہو یار, اس کے آرام میں سکون میں. بچوں کے کمروں میں بھی اگر جانا ہے, کوئی ایسا کام ہے تو مطلب کہ کیوں کسی کی نیند ہم ضائع کریں یار, کسی کی نیند میں کیوں خلل واقع کریں, کوئی مطلب اسی اونچی آواز سے بات کیوں کریں. میرے سنت نے کئی دفعہ مطلب کہ کہیں کوئی سویا ہوا ہو نا تو آپ نے تاکہ یعنی آپ دیکھیں سلام سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لاتے اور صحابہ کرام سوئے آرام فرما رہے ہوتے, سو رہے ہوتے, آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی آواز سے سلام ارشاد فرماتے کہ جاگنے والے سن جائیں اور سونے والوں کی نیند میں خلل نہ آئے. مجھے بتائے کون سا صحابی ہے جو نیند میں بھی تمنا نہ کرے کہ سرکار سلامتی کی دعا ملے. کیا یہ ہم نے نہیں پڑھا؟ بے شک, بے شک, بالکل ہے, بالکل. یہ ہمارا دین ہے, یہ اسلام ہے. مطلب میں کہتا ہوں کہ جو باتیں آج ہم بیٹھ کر رہے ہیں ایسا نہ کریں کہ عنوان پر, تو اگر یہ ایسا واقعی نہ کرے جس سے تکلیف ہو رہی ہے, آپ بھی سمجھتے کہ دین پھیلے گا, اسلام پھیلے گا, بالکل پھیلے, اور ایک مسلمانوں کو عمل کی مطلب کہ وہ رغبت ہوگی کہ یار واقعی ہمارا دین ہے, ہمارا اسلام اتنا خوبصورت ہے. یعنی ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ کسی کو تیز نظر سے نہ دیکھو اس کو تکلیف, یعنی تکلیف سے بچانے کا, گھور کے دیکھنا, گھور کے دیکھنا. یعنی یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے,
مطلب سرکار تشریف لے جائے، صحابہ کرام ساتھ تھے، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی وہ تیر اور یوں مطلب کہ ایسے اشارہ کیا نا کسی، تو وہ آرام کر آگ لگ گئی ہوگی تو یوں تھوڑے سے وہ سہم گئے. اس پر بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے مطلب اسے مطلب منع فرمایا. ایک نے مطلب مزاح میں چپل کسی کے رکھی ہے، آقا نے اس کو پسند نہیں فرمایا. یعنی تکلیف دینے والا جو فیکٹر ہے نا، یا وہ مزاح کے نام پر ہو یا سیریسلی ہو، آپ تکلیف نہ دے. بس صحیح. آپ گاڑیاں پارک کرتے ہیں، آپ گاڑی سے اترتے وقت موٹر سائیکل سے اترتے سوچو تو کسی کو تکلیف ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. جہاں دیکھو بس کھڑی ہو جائے، جہاں دیکھو ویگن کھڑی ہو جائے، جہاں دیکھو کوئی اور کام کر لے، جہاں کوئی تکالیف سے بچانا. مطلب آپ کو سکون چاہیے، آپ لوگوں کو سکون دے، آپ کو سکون مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزاح کے طور پہ تکلیف پہنچانے میں کیا مسئلہ ہے؟ اب میں اس سے مذاق کر رہا ہوں، وہ بھی مجھ سے آپ لطف لے رہے ہیں نا بھائی، آپ لطف لے رہے ہیں، جس کے ساتھ کر رہے ہو اس کی تعریف کر کے مزاح کر رہے ہیں یا اس کی مذمت کر کے مزاح کر رہے ہیں؟ آپ مزاح کس چیز سے لے رہے ہیں؟ مزاح تو اس کی مجھے مطلب کہ مجھے آپ تکلیف دے کر تفریح لے کر، تفریح لے کر موبائل اس کا چھپا دیا میں نے. ہاں تو کتنا اچھا، میں تو سینے سے لگا لوں گا نا، آپ کا ماتھا چوموں گا کہ آپ نے میرا موبائل چھپایا ہے. یار مطلب یہ نہیں ہوتا نا. مطلب کہ آپ کسی کو چونٹی ماریں اور آپ کو مزہ آ رہا ہوگا تو اس کو تو تکلیف ہو رہی ہے نا. نہیں تو آپ وہ تھوڑا سا وہ ایسا انداز اختیار کرے گا تو پھر بعد میں صحیح کر لوں گا، اس سے کیا ہے. نہیں تو ایسا کرنے کی ضرورت ہے کیا کہ بعد میں صحیح کرنا پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے اسلام کی تعلیمات اور یہ ہے حسن اسلام، اور یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. کس پیارے انداز میں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہماری تربیت کی جا رہی ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. یہ نگران شورا جتنے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، یہ شیخ طریقت امیر سنت کے فیضان کرم کی بہار ہے. اور امیر اہل سنت نے یہ سکھایا ہے، یہ بتایا ہے، معاشرے کو سمجھا رہے ہیں. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اسے رائٹس کہتے ہیں، اسے حقوق کہتے ہیں. حقوق کی پاسداری اور کسی کا خیال رکھنا اور خیر خواہی چاہنا اور بھلا کرنا، یہ تعلیمات ہیں. ماشاءاللہ نگران شورا نے بڑے مفصل انداز میں ہماری بلڈنگ ہے نا بڑی بڑی، اس میں پارکنگ ہوتی ہیں. جی حضور. ایسی عجیب و غریب پارکنگ کے انداز پر گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں جی کہ مطلب کوئی پرواہ ہی نہیں ہے یار. بعد میں آنے والا بیچارہ پریشان کیا کرے. اتنی مطلب کہ وہ عجیب و غریب مزاج نہیں ہے سلمان بھائی. مزاج جس دن بن جائے گا نا تکلیف نہ دینے کا تو انشاءاللہ. یعنی تکلیف تو آپ دیکھیں، غیبت حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. غیبت کے حرام ہونے کی ایک وجہ ایذاء مسلم ہے. اللہ کہ مسلمان کو ایذا ہوگی، تکلیف ہو، اس کو پتہ چلے گا کہ یار اس نے میری یوں برائی کی ہے، اس کو ایذا ہوگی. یعنی ہمارے یہاں ایذاء مسلم، تکلیف، مسلمان کو تکلیف دینے کا جو فیکٹر ہے نا اس پر توجہ نہیں ہے. آپ کسی کے بچے کی مذمت کر رہے ہیں، آپ کسی کے گھر کی مذمت کر رہے ہیں، کسی کی عزت اچھال رہے ہیں، کسی کی، یعنی اگر ہم ایسا دیکھیں تو ہم نے تکلیف دینے میں تو گویا کہ ہم نے قوم نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اتنے مطلب کہ اتنے زاویوں سے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. اچھا بعد اوقات آپ نے جو تفریح کی بات کی، اسکول میں کیا ہے، ایک لڑکا بیٹھا ہے، پیچھے لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس کے کپڑے پر یہ لگا دیں گے. بعد اوقات کرتا پہنا ہوا ہے، اس کے پیچھے دم بنا دیں گے. بعد اوقات یہ بیٹھا ہو تو اس کے نیچے چیکم رکھ دیں گے، وہ چیکم کے اوپر چپک جائے گا. کوئی چیز ایسی حیا سوز حرکتیں کرتے ہیں، ایسی بے شرمی بھی حیا کی چیزیں کرتے ہیں. اور تکلیفیں تو آپ دیکھیے کہ باتھ روم میں جا کے کچھ لکھتے ہیں کسی کے بارے میں. یہ کتنی تکلیف دینے والی چیزیں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ ان تکلیف دینے کا یہ جواب کیا دیں گے. یعنی دنیا میں بھی اگر کوئی ان کو کھڑا کر کے پوچھ لینا یہ تم نے کیوں کیا، تو ان کے پاس معقول سا جواب نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دیں گے کہ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے. اللہ آپ اپنی زبان کے ذریعے، اپنی آنکھ کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی حرکتوں کے ذریعے تکلیف دینے کے بجائے آپ لوگوں کے لیے راحتیں پیدا کریں. یعنی یوں سمجھیے کہ میں اپنے لیے ذہن بناؤں کہ میں لوگوں کو اپنے شر سے بچا کر بھی اللہ کی رضا پانے کی کوشش کروں. لوگ میرے شر سے بچے رہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مدینہ میں ماشاءاللہ بڑے پیارے
اور جامع مدنی پھول نگرانی شورا نے عطا فرمائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, یہ پیاری پیاری باتیں سیکھیں گے بھی اور پھر ان پر عمل کرنے کا بھی موقع ملے گا. تو اللہ نے چاہا تو پھر یہ ہماری عادات کا حصہ بھی یہ چیزیں بنیں گی. شر سے بچانے کے حوالے سے نگران شورا نے فرمایا تو ایک حدیث پاک ہے, کتاب ایک تکلیف نہ دیجیے, اسی مکتبۃ مدینہ کی مطبوعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سب میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے شر سے محفوظ رہا جائے اور جس سے خیر کی امید کی جائے, سبحان بھلائی کی امید کی جائے. تو اب ہمیں اسی پر غور کر لینا چاہیے کہ مجھ سے خیر کی امید کی جاتی ہے یا مجھ سے شر کی, میرے شر سے لوگ ڈرتے ہیں. صحیح, بعض اوقات بول رہے ہیں نا یہ تو آفت کا پرکالا ہے, یوں بھی ایک جملہ بولا جاتا ہے, محاورہ ہے. چلیں بہرحال اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور ہمیں ہمارے اخلاق و کردار کی اللہ تبارک و تعالی درستی عطا فرمائے اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسلمان کو تکلیف نہ ہو, کسی مسلمان کو ایذا نہ ہو. کچھ آپ کی کالز ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی شوکت حسین عطاری عرض کر رہا ہوں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے. الحمدللہ رب العالمین, مدنی چینل کا بڑا پیارا سلسلہ مثالی معاشرہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. موضوع بھی بڑا پیارا ہے, ایسا نہ کریں. الحمدللہ جیسے گفتگو ہو رہی ہے یقیناً بہت ہی مفید گفتگو ہو رہی ہے. ایک دن پچھلے دنوں ہم ایک شادی میں حاضر ہوئے, تو جب ہم گھر سے روانہ ہوئے تو ہمیں اندازہ نہیں تھا, لیکن جیسے ہی ہم میرج ہال پر پہنچے, ادھر سے ہم پہنچے اور ادھر سے بارات آ گئی. یقین کریں آپ کے نعت خوانی ہو رہی تھی, مدنی صحرا پڑھا جا رہا تھا, دل بڑا خوش ہو رہا تھا. اور ہمارے ساتھ جو گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ بھی بول کر کہنے لگا, اس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی, حضور جب میری شادی ہوگی نا تو آپ بھی اسی طرح کا انتظام کیجیے گا, نہ کوئی بینڈ باجا ہونا چاہیے, نہ کوئی آتش بازی ہونی چاہیے, بلکہ سرکار کی نعت خوانی ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے یہ جو دعائیں پڑھ رہے ہیں امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی دعائیں, یہ صحرا بھی پڑھا جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بلکہ وہاں سے آنے کے بعد بھی انہوں نے 2-3 مرتبہ یہ کہا کہ حضور جب میری شادی ہوگی تو اسی طرح انتظام ہو جائے گا. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے, انشاءاللہ مدنی ماحول بنائیں گے, اللہ برکت دے گا. تو الحمدللہ اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, پیسے بھی بچتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی کال پر ہی بات ہے, یہ ان کی پہلے حوصلہ افزا کر دو یار, کتنی اچھی کال کی, ماشاءاللہ, پیاری مدنی بہار بیان, بہت پیارے آدمی ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے کال کر کے ہمیں خوش کیا, اللہ جنت دے کر آپ کو خوش کر دے. آمین. اللہ اللہ, بہت اچھا لگا آپ کی کال سن کر. اللہ عمل کی توفیق دے, سب کو عمل کی توفیق دے. ماشاءاللہ اچھی کال تھی آپ کی. ٹھیک ہے, شادی کی تقریب ہے, کوئی اجتماعی ذکر و نعت تھوڑی. محسن بھائی آپ بھی فرما دیں. مگر ساتھ میں یہ بھی تو احتیاط ہونی چاہیے. اب مثال بارات کا ٹائم ہے 10 بجے, بارات نکلی رات کو 12 بجے, 1 بجے, 2 بجے, اور پھر وہ ٹرک کے اوپر جو ہے نعت خوانی کے لیے جو اسپیکر لگائے ہیں اور اس پر زور زور سے جو ہے نعتیں اگر پڑھی جا رہی ہے تو یہ تو ٹھیک ہے. ہمارا موضوع ایسا نہ کریں اور اس کے پیچھے ہے کہ تکلیف نہ دیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. مسجد سے اذان کی آواز بھی اتنی خوبصورت اور پیارے انداز سے ہو کہ سننے والے کو بھی مزہ ہی آئے. سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات. تو مسجد کے اسپیکر کا استعمال بھی اچھا ہونا چاہیے. اسی طرح اگر آپ نعت شریف پڑھ رہے ہیں تو جتنے لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان تک ہی آواز پہنچائیں. زبردستی گھروں میں پہنچانے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے دعوت دی تھی, لوگ نہیں آئے, اب بولے تم تو آئے نہیں, وہاں آ رہے تمہارے پاس اتنا بڑا ہارن لے کر. تو جن کو الحمدللہ پڑھنا ہوگا وہ آئیں گے, سنیں گے, سننا ہوگا سنیں گے. اور اسپیکر کا بیجا استعمال جس سے واقعی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس سے بچنا یقیناً کئی صورتوں میں تو مطلب میرا خیال ہے کہ بندہ گناہگار ہوگا اگر نہیں کرے گا. تو اسی طرح تاخیر, دیکھیں تاخیر سے بھی یہ ہوتا ہے. تاخیر کے لیے ایک تو بات کہہ دوں, پھر آپ تاخیر میں بات کیجیے گا. کارڈ میں لکھا ہوا ہے کھانا 10 بجے شروع ہو جائے گا اور شروع ہو رہا ہے 2 بجے, 2:30 بجے, 3 بجے, 1 بجے, 1:30 بجے ہوگا یار. حاجی صاحب 10 کا 3 بجے نہ محسن تھوڑا کرے کر لو. بالکل دنیا سن رہی ہے. ریئل, اچھا بالکل ریئل. 2 بجے, 2:30 بجے, 3 بجے کون سا کھانا ہے یار. بالکل کھانا شروع ہوتا ہے مہندی کے نام پر, مایو کے نام پر اور دیگر تقریبات کے نام پر کھانا. 10 بجے الگ کھلا دیا ہو اور 3 بجے کو الگ چل رہا ہو. مگر چلیں تاخیر تو تاخیر ہی ہے. اور اب اس میں یہ کہ 10 بجے کا لکھا, 10 بجے کو آیا ہی نہیں,
اور وہ بھی قوم کا مزاج بھی تو بن گیا نا، شروع دیر سے ہوتا تو 10 بجے کون آئے گا؟ جو 10 بجے آ جائے وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ میں 10 بجے کیوں آ گیا ہوں. اب تو لوگ کھانا کھا کر سنا جاتے ہیں دعوتوں میں نا. نیند کر کے آتا ہے، ایک نیند کر کے آئے گا کھانا کھا کے. اللہ کی پناہ، تاخیر تو واقعی تکلیف ہی تکلیف ہے یار. اور ایک طبقہ ہے جو تنگ ہے، بیزار ہے، مگر یار ایسا معاشرے کی ان الٹے سیدھے طریقوں میں جکڑا ہوا ہے، نکل نہیں پا رہا. جس دن یہ قوم عزم کر لے گی نا کہ ہم نے مطلب کہ میں عزم کیا کروا سکتا ہوں، بس ہمت نہیں ہوتی لوگوں کی یار، نہیں ہوتی ہمت. کیا کریں، جانا چھوڑ دیں لیٹ ہو تو. مطلب کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں فتنہ بھی نہ ہو امت میں، اور کیا عرض کروں، کوئی صورت ایسی بننی چاہیے. اس میں مجبوری بساؤ کا لڑکی فتنے سے بھی قوم کو اور امت کو بچانا ہے، اور تکلیف سے، کیونکہ فتنہ بھی خود ایک تکلیف ہے. بالکل. بارات آئے گی تو کھانا شروع کریں گے نا، بارات 1 بجے آئے تو ہم کھانا کیسے شروع کریں؟ اب مطلب یہ کہ ہر طرف سے لحاظ رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی بہتری ہو جائے. ورنہ یہ واقعی بعضوں کا ایسے مسائل ہوتے ہیں، سارے مہمان آ گئے ہوتے ہیں، دلہے کی ماں ہی نہیں آئی ہوتی، اب کھانا کھلا لو، دیکھو کیا حال ہوتا ہے. پھر جو تکلیف ہوگی نا، پھر سب بولیں گے دلہے کی ماں کو، ماں ایسا نہ کریں. تو بولو تم نے ایسا کیوں کہہ رہا، یہی ہوگا نا. تو یہ ہوتا ہے یار، بہت مطلب عجیب خرابیاں ہیں. وہ اس کی بہن نہیں آئی ہے، یہ بھی طوفان آ جائے گا. وہ بہن کدھر بیٹھی ہے؟ بہن بیوٹی پارلر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی مطلب کہ اس کا وہ پتہ نہیں، اس کا وہ سیٹ ہی نہیں ہو رہا جو بھی اس کو مطلب میک اپ کے لے گئی ہے، اور وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح بعضوں کا دولہا بھی لیٹ آ جاتا ہے یار، پتہ نہیں وہ فون کر رہا ہوتا آؤں آؤں آؤں، وہ بولا نہیں ابھی انتظار کر. دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب 2 براتوں نے آنا ہو، ایک دولہا موجود ہو اور دوسرا ابھی غائب ہو. یہ پھر یہ دلچسپ، اور پہلے دن سے دونوں میں لگ گئی. اللہ اکبر. تو یہ اصل میں ہر ایک کا مزاج بن جائے نا، میں اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہیں دوں گا. جا کر چلو، انتظار کر رہا ہوں، تکلیف مجھے ہو رہی ہے، میں دیر سے جاؤں گا کہ میری وجہ سے اوروں کو تکلیف ہوگی. تو یوں اپنے لیے تھوڑا سا یوں قربانی کا ذہن بنائیں. ماشاءاللہ. جی چلیں، کال جب تک پلے ہو رہی ہیں میں عرض کرتا ہوں، یہ کچھ سوال بھی ہیں میرے پاس بذریعہ میسج جو آپ سوالات کر رہے ہیں. اس میں یہ ایک سوال یہ ہے کہ آج آپ کی مسکراہٹ کیوں غائب ہے؟ مسکراتے ہوئے آپ اچھے لگتے ہیں. آپ ہی بتا دیں کیوں غائب ہے آگے مسکراہٹ. ماشاءاللہ. کچھ رسپونڈ کریں گے اس سوال پر؟ یہ رسپانس ٹھیک ہے، کافی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلامی بہنیں اپنے بچوں کو پٹاخے لے کر دیتی ہیں، ان کے لیے کچھ ارشاد فرما دیں. غلط کر رہی ہیں، اللہ نہ کرے بچوں کو ہی نقصان پہنچ جائے گا تو زندگی بھر کا پچھتاوا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا موضوع مدینہ مدینہ ہے، اور میرے دیور کی شادی ہے، مگر یہ سب ڈھول مووی گانے یہ بھی ہوگا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی آخری شادی ہے، یہ سب ہوگا، کیا کریں؟ آپ دعا بھی کریں. نہیں ہونا چاہیے. سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں، نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ جاری رکھیں. البتہ جہاں گناہ ہے وہاں نہیں جانا، یہ ذہن بنا لیں. ٹھیک ہے جی. دعوت اسلامی بہت ہی پیاری تحریک ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ جس طرح فرمائیں ہم سب ویسے ہی بن جائیں، آمین. عبدالرشید بھائی کی جذبات ہیں جی. یہاں 7ویں نمبر پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی کام کرنے سے روکیں کہ ایسا نہ کرو، تو جواب آتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ میں ایسا نہ کروں. کیا کہیں گے آپ؟ صبر کریں، کیونکہ جب آپ کسی کے جذبات کو، مطلب آپ کی گفتگو سے اگر اس کے جذبات کو کوئی ٹھیس لگ رہی ہے نا، تو سامنے سے وہ رسپونڈ کرتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں، بعض لوگ تھوڑا سا آپ کو تیش دیتے ہیں. تو اس کو چاہیے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ حق کی وصیت کرتا رہے، اور جو اس راہ میں آنے والی تکلیفیں ہیں اس پر صبر کریں. سبحان اللہ. یہ ضرور اس کو سامنے رکھیں کہ جب انسان نیکی کی دعوت دیتا ہے تو ذہن نشین رکھیں کہ اس سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارا ایک مدنی مشورہ ہو رہا تھا، تو ایک اسلام بھائی کو میں نے عرض کی کہ آپ درس دیا کریں، یہ کریں. انہوں نے کہا کہ ان کو ایسا لگا کہ لوگ کہیں گے، بولا پہلے خود تو صحیح ہو جا پھر درس دینا. تو میں کہا جب یہ کہیں نا تو آپ کہیے گا کہ میں نیک بننے کے لیے کام کر رہا ہوں. کیا بات ہے. میں صحیح ہونے کے لیے کر رہا ہوں. آپ کو لڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ میرا ساتھ دو. تو کبھی کوئی اللہ نہ کرے آپ کی کسی نیکی کی دعوت پر، کسی اچھی بات پر، کسی اصلاح والی بات پر اگر کوئی سامنے سے مذمت کرتا ہے، تو آپ اگر طبیب کے طور پر کر رہے ہیں، کسی کو درست کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو مریض لاکھ چلائے، ڈاکٹر تو چلاتا تو نہیں ہے نا.
ڈاکٹر تو علاج ہی کرتا ہے نا. بلکہ پاگل خانوں کے ڈاکٹروں کو دیکھیں نا, وہ پاگل کیا حرکتیں نہیں کرتا ہوگا, مگر ڈاکٹر نے کبھی پاگلوں کے ساتھ پاگل بن گیا ہے؟ وہ پتہ ہے کہ اس نے اس کا یہ کرنا ہے, اس کو یہی ہے. تو نارملی ایسا اگر کوئی اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ نیگیٹو رسپونڈ کرتا ہے ہمارے ساتھ, تو اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا کرے, اور اس کو خندہ پیشانی سے لیں. اور کیونکہ اگر پھلدار, عموماً پتھر مارا ہی پھلدار درخت پہ جاتا ہے, تو اس نے جواب میں پتھر نہیں مارنا ہوتا, اس نے جواب میں پھل ہی دینا ہوتا ہے. کیا بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امیر سمت فرماتے ہیں, حق کی راہ میں پتھر کھائے خون سے نہائے طائف میں, حق کی راہ میں پتھر کھائے خون سے نہائے طائف میں, دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی دولت بھی عطا فرمائے اور نیکی کی دعوت دیتے رہنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے. جی کچھ کالز ایک ساتھ ہم شامل کر رہے ہیں. جی نگران شورا سے سوال یوں ہے کہ یہ جو آتش بازی کا سلسلہ کئی جگہوں پر بڑے پیمانے پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو کر کرتے ہیں, اور ان کے پیچھے بڑی طاقتیں بھی ہوتی ہیں, ایک عام آدمی کیا کوشش کر سکتا ہے اس کے لیے؟ ارے یہ کرنی تھی, یہ جو آتش بازی کرتے ہیں نا لوگ شادی بیاہ میں, شادی والوں کے باہر گورنمنٹ نے لکھایا ہوا ہے کہ آتش بازی منع, لیکن جو آپ کے گھروں میں ایسے شادی کرتے ہیں آتش بازی کے جیسے کسی نے حملہ کر دیا رات کو 1 بجے 2 بجے, لوگ کا سکون برباد کر دیتے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج کل شادیوں میں اکثر آتش بازی, فائرنگ یا ڈول ڈھماکوں سے دولہا یا دلہن کی انٹری ہوتی ہے. آج سے تقریباً 22 دن پہلے میری بیٹی کی شادی ہوئی. الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کی حال میں انٹری الحمدللہ اسماء الحسنی یعنی اللہ تعالیٰ کی 99 نام کے ساتھ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ایسا کریں یا نہ کریں, ایسا کرنا کیسا, برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. عرض یہ ہے کہ آج کے سلسلے ایسا نہ کریں. میرا یہ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ان کو کہیں کہ ایسا نہ کریں, لیکن سامنے والے کا وزن اور سامنے والے کا روب و دبدبہ ایسا ہوتا ہے, بعض اوقات نہ کہنے میں ہی عافیت رہتی ہے, ورنہ شر انگیزی اور اس طرح کے معاملات ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کیا اس وقت کیا کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی, آپ نے جو یہ موضوع چھیڑا ہے اس کی بہت ضرورت تھی, اور جو لوگ آتش بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا کرے کہ وہ آتش بازی نہ کریں, کیونکہ گھروں میں بچے اور خواتین ڈر جاتے ہیں آتش بازی کی وجہ سے. جی کئی سوالات ایک ساتھ ہو گئے. یہ انہوں نے جو سوال کیا ایک انٹری والا, جو اس پہ یہ بھی ایک قابل غور بات ہے. انہوں نے کہا اسماء الحسنی کے ساتھ ہم نے انٹری کی, اس پہ سوال آپ جواب دیں گے ان کا. انٹری کے وقت جو باقاعدہ ایک نظام ہوتا ہے آج کل جو دیکھا جا رہا ہے شادیوں میں کہ دولہا دلہن ساتھ جاتے ہیں, اس کی باقاعدہ مووی بنتی ہے, اور اگر جینٹس اور لیڈیز کا الگ الگ بھی ڈپارٹ بنایا ہے بیٹھنے کا, تب بھی دونوں جگہ اسکرین لگی ہوتی ہے اور تمام لائٹیں بند کی جاتی ہیں, اور باقاعدہ ان کے آنے کو دکھایا جاتا ہے. مرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, عورتیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور اس پہ باقاعدہ گانے بجتے ہیں, شور شرابہ ہوتا ہے, اور اندر بھی آتش بازی کا سلسلہ ہوتا ہے. دیکھیے جو انہوں نے بیان کی, یہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ڈفرینٹ ہے. انہوں نے تو اسماء الحسنی کے حوالے سے, یعنی ان کا ایک کانسیپٹ ہوگا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ اپنی تقریب کو لے کر چلوں, صحیح, تاکہ لوگوں کو ایک بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی کی ماڈل دینا چاہتا ہے کہ میں اس کے بجائے میں نے یہ کیا, آلٹرنیٹ, کہ آپ الٹے کام کرتے ہو, میں سیدھا کام کرنے کی نیت رکھتا ہوں. تو میرا تو آپ کے مشورہ یہ ہے کہ اس طرح کا جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے جائیں تو اس کے لیے جسٹ ایک کال کرنی ہوتی ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں, میرا انداز یہ ہوگا کیا مجھے اس پر ثواب ملے گا یا میرے لیے جائز ہے, تو میرا خیال کرنا چاہیے. کیونکہ وہ پھر موقع محل ماحول دیکھ کر, لیکن جرنلی طور پر ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس سے ایک اچھا ہی میسیج گیا ہوا ہوگا, نارمل ایسا لگا, کیونکہ جو اللہ کا نام لے کر یہ سارے کام کرے تو اس نے بہت ساری چیزوں کو اور بھی کورڈ کیا ہوا ہوگا, احتیاط کی ہوگی, تبھی اس کی سوچ ہے تبھی تو کیا ہوگا نا. بالکل ایسے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ آدمی مذمت کیسے کرے گا جب تک کہ اس کی کوئی اللہ نہ کرے مانے شرعی چیز نہ ہوئی ہو, کوئی شرعی رکوال غیر شرعی چیز نہ ہوئی ہو. ادروائز اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ یقیناً ثواب اور اچھا ہی کام ہے. سبحان اللہ. لوگ مطلب کہ بچی کو رخصت کرتے ہیں تو قرآن کریم سر پر رکھتے ہی ہے نا. اب ٹھیک ہے اس نے قرآن کریم کبھی کھول کر پڑھا بھی نہ ہو, مگر سر پر رکھ کر بچی کو رخصت کرنا
اور دیگر مانع شرعی چیزوں سے بچ کر یہ کام کرنا، اس کی پذیرائی تو کی جائے گی نا کہ یہ فی نفسی ہی ایک اچھا عمل تو ہے نا. قرآن کریم کی برکت لینے کی ایک نیت تو بن ہی رہی ہے نا، سبحان اللہ، کہ اس کا ایک سایہ مطلب کہ اس کے احکام کے اور اس کے مطلب کہ برکتوں میں رخصتی ہو، تو یہ اس کو ایک کوئی اس میں تو لیں گے نا. جی تو یہ چیز تھی. دوسرا جو سوالات ہوئے اس پہ جرنلی تو یہی تھا کہ آپ نے بھی اس کی کھول کر مذمتی کی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مگر میں اب تک اس معاملے میں کنفیوز ہوں، رکے گا کیسے؟ یعنی ایسا کیسے ہوگا کہ آج ہم سلسلہ ختم کریں اور پتہ چلے کہ جناب کل سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ رکنا شروع ہو گئی ہیں. اب یہ تو کیسے ہوگا؟ خالی شیخ چلی کا خواب ہی ہے اپنا تو یار. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مدنی چینل سے مدنی بہاریں یہ ملتی ہیں. آپ میں سے اگر کسی کا کوئی ایسا ذہن بنتا ہے کہ ہم نے اس طرح کے کام نہیں کرنے، نیتوں کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ دوسروں کو ترغیب ملے گی. اس نیت سے اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ثواب کی امید ہے. تو نیتوں کی کالز بھی آپ کر سکتے ہیں. اور نگران شورا جو فرما رہے ہیں، یہ عاجزی فرما رہے ہیں، ان کے تو بیانات سن کے ماشاءاللہ لوگ فیضان مدینہ میں آ جاتے ہیں. یہ لبیک میں ہم نے دکھایا بھی تھا. اور بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیکی کی دعوت میں اثر بھی عطا فرمائے. کچھ مزید کال بھی شامل کرنی ہے آپ کی، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال مزید بھی ہے حضور، کہ بعض اوقات شادی بیاہ کا تو ماحول نہیں ہوتا، لیکن دیگر جو گھر کی سطح پر جو تقریبات ہوتی ہیں ان میں بھی بعض اوقات میوزک اتنی آواز میں بجایا جاتا ہے کہ ساتھ والے گھر میں موجود افراد کے جو برتن ہوتے ہیں ان کے وہ برتن جو ہے وہ تھرا رہے ہوتے ہیں، برتن وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اتنی دھمک ہوتی ہے، بوفر وغیرہ ہوتے ہیں. یوں ہی بعض اوقات لوگ جو گاڑیوں میں میوزک سنتے ہیں وہ اتنی دھمک والا میوزک سنتے ہیں کہ ساتھ گاڑی میں اگر کچھ سفر بندہ کر رہا ہے، دوسری گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ بیٹھنے لگ جاتا ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک بندے کا دل بیٹھ رہا ہے، دوسرا بندہ اس کو سن رہا ہے، اس کو کچھ ہو ہی نہیں رہا. یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ دھمک کم کر دو، کیونکہ یہ کام ہی ناجائز ہے، چاہے وہ دھمک کے ساتھ ہو یا بغیر دھمک کے ہو، وہ اوفر کے ساتھ ہو کہ بغیر اوفر کے ہو، بیس کے ساتھ ہو کہ ٹریپل کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ بھی ہو. موسیقی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، موسیقی شیطانی کام ہے. اس سے ایک نیک طبیعت اور نیک فطرت انسان یہ موسیقی کو پسند نہیں کرے گا، موسیقی سے نفرت ہی کرے گا. موسیقی تباہی لاتی ہے، موسیقی بربادی لاتی ہے، موسیقی نفاق اگاتی ہے، موسیقی سے ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، موسیقی سے بدامنی ہوتی ہے، موسیقی سے جو خرابی بولو وہ موسیقی سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی بھی سلیم الفطرت ایک اچھا آدمی موسیقی نہیں سنے گا، اسے بھاگے گا. ایک تو خود یہ کام چاہے آپ اس کو ہلکے پیمانے پہ کریں کہ بھاری پیمانے پہ کریں، یہ کام ہے ہی ناجائز. اب اس کی مزید قباحت یہ ہوئی ہے، اس کے مزید نقصانات یہ ہوئے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں. اب اس پر مطلب یوں سمجھے کہ وہ آگ میں آگ ڈالی، خرابی پر خرابی کی، اور مطلب کہ ناپاکی کو اور پلید کر دیا. تو اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پھر خیر کہاں سے آتی ہے یار؟ خیر کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہیے. یعنی کہ آپ خود سوچئے کہ روایتوں کا جو خلاصہ ہے کہ لوگ بندر و خنزیر بنا دیے جائیں گے، زمین میں دھسا دیے جائیں گے، اور اس طرح کی ان کے اوپر مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ان کے اوپر وہ اثرات ظاہر ہوں گے. اور اس میں تو آپ اس کے اسباب پڑھیں تو وہ کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں گے، اور مگر وہ راتوں کو لہو لعب میں گزاریں گے، اس طرح کے مطلب کہ اللہ کی نافرمانی میں گزاریں گے، اور شرابیں پئیں گے، موسیقی میں ہوں گے، اور صبح اٹھیں گے تو بندر و خنزیر بنا دیے گئے ہوں گے. تو اس کی دو شروعات ہیں کہ یا تو ان کی شکلیں بندر و خنزیر جیسے کر دی جائیں گی یا ان کے دل بندر و خنزیر جیسے کر دی جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ساری جو چیزیں ہیں نا اس کی خرابیاں ہیں. تو اب تکلیفیں دینا الگ ہے، اچھا خود اپنی ذات کو بھی تو تکلیف ہی ہو رہی ہے نا یار. تو یہ مطلب آخرت کے لیے خود کو تکلیف پیش کرنا اور قبر کے لیے اپنے آپ کو تکلیف پیش کرنا، تو یہ ساری چیزیں تو ایسا نہ کریں. بالکل اس چیز کو آپ نہ ٹی وی کے ذریعے سنیں، نہ آپ شادی بیاہ میں یا دیگر تقریبات میں سنیں. اللہ نصیب کرے کہ ہمارے یہاں سے یہ موسیقی کی لعنت ہی دور ہو جائے اور ان تمام چیزوں سے ہم بچیں. ایسا نہ کریں جو ہم موضوع لے کر چل رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ جناب یہ ڈھول بج رہے ہیں اور یا آتش بازی ہو رہی ہے. مطلب کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں نا تو اتنی تیز آواز ہے جیسے بیان کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے جیسے خود آپ کو تکلیف ہوگی.
اتنا چیخنے سے منع کیا جس سے آپ بھی کو تکلیف ہوگی. صحیح. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں یہ کہا گیا کہ ایسا نہیں کرنا, ایسے کرنے سے ہمیں روکا جا رہا ہے, جس سے خود کو تکلیف ہو رہی ہے, ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اب لوگ والدین کو تکلیف دے رہے ہیں کسی اور طریقے سے, جیسے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, والدین کو تکلیف دینے کے اپنے اپنے انداز ہیں, بیوی کو تکلیف دینے کے اپنے انداز ہیں, بیوی شوہر کو تکلیف دے اس کے اپنے انداز. یعنی یوں سمجھے کہ آپ وہ کام کیوں کریں کہ جس کی وجہ سے شوہر بیوی کو کہے ایسا تو نہ کرو, یا بیوی شوہر سے کہے ایسا تو نہ کریں, ماں باپ اپنے اولاد سے کہے خدا را ایسا تو نہ کرو بیٹا, کیا تمہیں اس لیے پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ ایسا تو مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ فیل پیدا کرے اپنے اندر کہ مجھے کیسا نہیں کرنا, اور لوگوں کے لیے مطلب کہ آپ سافٹ ہو جائیں, لوگوں کے لیے ہمدرد ہو جائیں, لوگوں کے لیے خیرخواہ والے بن جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں بہت خوبصورت ہو جائیں گی, ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا. مثالی معاشرہ بنانا ہے تو ہر وہ کام کہ جس سے ایک مسلمان کو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, برائے کرم ایسا کام نہ کریں. صحیح. حضور آپ ایک مدنی پھول بیان کرتے ہیں کہ بندے کو پھانس جو ہے یہ نہیں بننا چاہیے. پھانس آپ یعنی تکلیف نہ دے, ایسا یعنی کوئی بات کر رہا ہے تو بیچ میں ایک ساتھ میں کانٹا بھی, پھول تو ہے لیکن وہ کانٹے کے ساتھ ہی ہے, جوتا ہے لیکن وہ بھی اس اگر تکلیف دے رہا ہو تو لوگ جوتا تبدیل کر دیتے ہیں. اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. بات آپ نے صحیح کر دی ہے جو آپ نے کہی تھی کہ مطلب آدمی جب پھانس بنتا ہے نا تو تکلیفیں دے رہی ہوتی ہے. گفتگو میں چبھن نہیں ہو, میں نے اس پہلے بھی کہا تھا جی کہ آپ کے کردار میں اور آپ کے کلام میں جی چبھن نہیں ہونی چاہیے. چبھتی گفتگو نہ کریں, کھلتی گفتگو کریں, سبحان اللہ, مسکراتی گفتگو کریں, بھلی گفتگو کریں. آپ کسی کو گناہ سے یا برائی سے روکنا بھی چاہتے ہیں نا تو اچھے انداز سے روکیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کم از کم آپ سے الجھے گا تو نہیں نا. صحیح. یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایسے باپ میں تو کھری بات کرتا ہوں, بھلے آپ کو چپ رہی تو کیا ہے, ایک بات آپ کو بری لگی کیا ہے. ایک بات کی دوسری میری ساتھ میں ایڈ ہے کہ دیکھیں آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بڑی آرام سے جا رہے ہیں, آپ کی مرضی ہے جی, آپ کی مرضی ہے, آپ کھڑے ہوں بیٹھیں چلیں پھریں, سارا مدینہ ہال اپنے آپ کا ٹھیک ہے جی. اب کو تکلیف ہو جائے جی. ایک شخص ہے جیسے آپ نے فرما رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ تو کرسی پر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, کھڑا ہو جاؤں, بار بار کرسی یاد دلا رہے ہیں بھیا, مجھے چل میں کرتا ہوں آگے بات. آگے کا سٹیپ یہ ہے کہ میرے اوپر دیکھیں بیت رہی ہے, مجھے ایک بندہ 10 مرتبہ ایک کام اس کو بولا ہے, 10 مرتبہ اس نے کام نہیں کیا, اب 11ویں مرتبہ 10 مرتبہ تو بہت دور چلا گیا, 2 مرتبہ 3 مرتبہ کام بولا ہے ایک بندہ, کام اس کو سیریس لے ہی نہیں رہا, تو اب ہم کہاں سے وہ الفاظ کی شستگی, شائستگی اور انداز دھیما اور پیارا اور خوبصورت بنائیں. تو اب کچھ ایک شخص اگر آپ کا ٹیکہ تو لگانا ہی پڑے گا جب مرض ٹھیک نہیں ہو رہا, ایسی بات ہے, اس کو گولی سے ٹھیک نہ ہو اس کو ٹیکہ ہی لگانا پڑتا ہے. ٹیکہ بھی اپنی مرضی سے لگا دا جب تک مریض اجازت نہ دے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کسی کو کام دے رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہا تو آپ کسی اور کو کام دے دیں. آپ بھی اس کی جان کو کیوں آئے ہوئے ہیں, اس کے اندر ہمت نہیں آپ کو منع کرے کہ میں آپ کا کام نہیں کرتا ہوں, آپ کسی اور کو کام دے دیں. اور اگر آپ کا وہ اجیر ہے اور آپ کو لگتا ہے وہ اس کام کا اہل نہیں ہے تو مسکرا کر اس کو سامنے رکھ دیں کہ بھائی کیسے رکھوں گا میں آپ کو. تو مطلب کہ کام ہو سکتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ بطور خادم 10 سال رہے. سبحان اللہ, 10 سال بطور خادم رہے. خادم کا خاص ورڈ ہے یار, بطور خادم رہے. اور کہتے ہیں کہ ہمارے آقا نے کبھی مجھے یوں نہیں فرمایا کام کیوں کیا, یہ کام کیوں نہیں. اللہ اکبر, اللہ صدقے یا رسول اللہ. یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سیرت ہمارے لیے بہت زبردست ماڈل ہے. اس میں ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے, آپ جیسے ماشاءاللہ اخلاقیات کے حوالے سے آپ ذہن دے رہے ہیں, بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں واقعی, لیکن اب میرا ایک انداز بنا ہوا ہے, میرا ایک وے آف لائف ہے, میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں, میرا ایک سٹائل ہے, میرا بولنے کا ایک انداز ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بات میں لوں, آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی بات پر عمل کروں, لیکن یہ اتنی آسانی سے کیسے ہو جائے گا؟ ایک 20-25 سال سے جو سلسلہ آ رہا ہے وہ بالکل ڈائیورٹ ہو جائے, تبدیل ہو جائے, یہ کیسے ہوگا؟ گریجولی ہوگا, میں نہیں کہتا راتوں رات, یعنی مزاج بدلنے میں ٹائم لگتا ہے. صحیح. انسان 1 گھنٹے میں نمازی بن جاتا ہے مگر 1 گھنٹے میں غصے کی عادتیں نکلتی. جی. مزاج بدلنے میں وقت لگتا ہے. صحیح. تو لیکن انسان کوشش کرے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 20 سال کوشش کی خاموش رہنے کی, 20 سال کے بعد انہوں کو کامیابی نصیب. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے علم پر عمل کرنے سے مشکل کسی عمل کو نہ پایا, لیکن ہمارے بزرگوں نے کوشش ختم نہیں کی. ایسی بات. ہم کوشش جاری رکھیں اور اپنے مصلح بنائیں,
اس میں ایک بات ضرور سلمان بھائی ہونی چاہیے. قرآن کریم کی آیت مجھے یاد آ رہی ہے جو آپ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترجمہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ترجمہ کذول ایمان تو میرے ذہن میں نہیں ہے جی. وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں جی خلاصہ عرض کر رہے ہیں جی وہ لوگ جو ہماری راہ کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور راستہ دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے نا مطلب کہ آپ کوشش جاری رکھیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے سلمان بھائی کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا مطلب کہ سافٹ رکھیں. اگر کوئی آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو اصلاح کرنے میں دقت نہ ہو. واہ کیا بات ہے. کوئی اگر آپ کو اصلاح کرنا، میں تو دیکھ رہا ہوں اگر کوئی میری اصلاح کرنا چاہتا ہے نا تو میری اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کیوں میری اصلاح کرنا چاہتا ہے؟ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے، میں برائی کرتا رہوں گا، ڈیمیج ہوتا رہوں گا. مگر وہ شاید مجھ سے محبت بہت کرتا ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ یار عمران ڈیمیج نہ ہو، یہ غلطی نہ کرے. یہ غلطی کر رہا ہے، لوگ ڈیمیج ہو جائے گا. جو انسان مجھے ڈیمیج ہونے سے بچانا چاہے، مجھے مطلب کہ دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے بچانا چاہے، تو اگر مثال طور پہ خدا نہ خواستہ اگر اس کا مزاج تھوڑا سا ترش ہو بھی جائے نا تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے. دیکھیں نا مطلب کہ اگر کوئی ہمارے پیٹھ پر بچھو ہٹاتے ہوئے زور کا ہاتھ مار بھی دے تو تکلیف تو ہوگی. ہم مور کے دیکھیں اوے کیا کیا تو نے، مگر کہے نا میں نے بچھو ہٹایا ہے تو ہم تکلیف بھول کر اس کا شکریہ تو ادا کریں گے. اللہ واہ 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 سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. اللہ نصیب کرے، مزاج ہمارا نصیب کر دے. میں باتیں جو کرتا ہوں اللہ نصیب کر دے. یار کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار کاش کہ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، جیسے میں بھی بول ہی رہا ہوں، اگر ہمیں سے ہو جائے نا جیسا میں بول رہا ہوں تو ہم کیا ہو جائیں یار. مدینہ بہت اچھی بات ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دیتا ہوں، آپ نے بات کی ہے، میں اپنا مشاہدہ عرض کرتا ہوں. الحمدللہ کی عز و جل نگران شورا کا یہ انداز ہم نے دیکھا ہے. مدنی چینل کے ناظرین ایک ذمہ داری ہے اور اب جانتے ہیں اور امیر سنت کا فیضان ہے، نظر عنایت ہے. نگران شورا کا انداز دیکھا ہے کہ مدنی مشورہ ہو رہا ہے، نگران شورا نے ایک بات کہی اور ان کی بات پر جو ہے وہ کراس کوسچن ہو رہا ہے اور اس پر جو ہے وہ دلائل آ رہے ہیں. نگران شورا اس کو سنتے بھی ہیں اور جو ہے وہ جب اتفاق رائے سے کوئی بات طے ہوتی ہے تو اس بات کو آن بھی کرتے ہیں. اور یہ انداز ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اگر کوئی سمجھا رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے اور کوئی بات کہہ رہا ہے تو بات مان لینی چاہیے، غور کر لینا چاہیے، اگر اچھی ہو تو مان بھی لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے. آمین. کچھ آپ کی مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. ہاں جی. میر سید اتاری عمان کے شہر خصب سے. ماشاءاللہ مثالی معاشرہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع بھی اچھا ہے. مجھے صرف لباس کے حوالے سے یہ عرض کرنی ہے کہ جیسے آج کل کچھ دنوں سے لباس کی تبدیلی ہو رہی ہے مدنی چینل پر بھی، تو باپا ہی کا ایک فرمان ہم سب کے لیے کافی ہے کہ اسی سوچنا نہ لینی، اسی مننا نہ لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والا بنائے اور جیسا جیسا باپا فرمائے اور ہمیں اس پہ لبئی کہنا چاہیے. حاجی عمران اتاری صاحب سے یہ عرض کرنی ہے کہ اس موضوع کو لے کر اگر فیس ٹو فیس کا سلسلہ جو آپ کیا کرتے تھے تو اگر وہ اسی موضوع کو لے کر کریں گے تو عوام کے ذہنوں میں اور دلوں میں جو بھی سوالات منفی مثبت ہیں تو ان کا خاطر خواہ جواب مل سکتا ہے. آپ کا فیس ٹو فیس سلسلہ بہت ہی زبردست ہوتا تھا اور اسی طرح کے معاملات کا حل ہمیں مل جایا کرتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کی مراد لباس اور یہ ہمارا بدلتا ایک نیا انداز ہے تو آپ کل کے مدنی مذاکرے میں پہلے امیر سنت کی زبان مبارک سے اصول سماعت کر لیں اور بہت کچھ سنیں گے کل انشاءاللہ. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں بہت کچھ سنیں گے آپ. اور یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل کا مدنی مذاکرہ بھی کنفیوژن دور کرے میں ایک تاریخی مدنی مذاکرہ ہوگا. کل کا مدنی مذاکرہ اپنے طور پر ایک مطلب یوں سمجھے کہ پچھلے مدنی مذاکرے میں ایک اعلان آپ نے سنا جی. اس اعلان کے بعد بہت سارے سوالات ذہنوں میں پیدا ہوئے صحیح. اور ذمہ داران کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں اور کنفیوژنس بعض اوقات آتی رہیں. کل کے مدنی مذاکرے میں جو اصول بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی وہ اصول سن کر امید ہے کہ بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا اور اللہ کی رحمت سے پھر اصولوں کے ساتھ ساتھ ان اصولوں کی وضاحت اصول کیوں بنتا ہے جی. پھر اس دوران اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کل کا مدنی مذاکرہ ون آف دا بیسٹ مدنی مذاکرہ کو آپ مطلب کہیں گے کہ ہر مدنی مذاکرہ اچھا ہوتا ہے لیکن چونکہ آج کل موضوع یہ چلا ہے اور پچھلے تقریباً 10-12 دن سے یہ ایک موضوع 2 ہفتے سے چل رہا ہے
تو انشاءاللہ کل بھی اس موضوع پر ایک اللہ کی رحمت سے حاصل کلام ہوگا ماشاءاللہ. اور بعض تو باتیں ہیں اور بعض رنگ برنگی باتیں بھی ہیں، یہ بھی ساتھ میں معاملہ ہے. ہاں تو وہ انشاءاللہ رنگ برنگی کو تو انشاءاللہ پھر بس کل آپ ایک کام کیجئے گا کہ بس جو مدنی مذاکرہ شروع ہونا تو فیضان مدینہ میں بھی اسکرینیں لگی ہوتی ہیں اور اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، نظر دروازے پر رکھیے گا. سبحان اللہ. دروازے سے جو کچھ ایک چاند سا چمکتا چہرہ جب آپ کو نظر آئے کیا بات، اس کے انشاءاللہ جلوے دیکھیے گا. اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا انداز تشویق ہے آپ کا، ماشاءاللہ. واہ جی واہ. جی محمد علی اتاری راولپنڈی سے. نگرانی شورا کل میں جا رہا ہوں مین شاہراہ پہ بائک پہ، تو ادھر سے جو پتنگ کے لیے ڈور استعمال کی جاتی ہے وہ آئی اور میرے گلے کے اوپر پھرتے بچی ہے. جو بائک کا سائیڈ مرر ہوتا ہے اس کے اوپر آ کے وہ لگی ہے اور اس کی وجہ سے میرے گلے کے اوپر نہیں پھری. اور میری مدنی التجا ہے، جو مدنی چینل پہ اس وقت لوگ سن رہے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں یا جنہوں نے ایسا کام کرنے کا پروگرام بنایا ہے، ان سے مدنی التجا ہے کہ ایسا نہ کریں. لوگوں کی جانوں چلی جاتی ہیں اس وجہ سے. بالکل یار، اللہ کا بہت کرم ہے کہ آپ کی جان بھی بچی، بہت کچھ بچا، اور اللہ آپ کی اس مدنی پھول پر عمل کی توفیق بھی عطا کرے جو آپ نے نیکی کی دعوت دی ہے مدنی چینل کے ذریعے. ایسا میں کیسے باپ کو ملا ہوں، اگر میں اس کو ایک میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ ایڈیشن ہو جائے گا. نہیں، ان کو کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ان کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا کرم کیا. یہ مدنی قافلے میں سفر، سبحان اللہ سبحان اللہ، شکرانے میں مدنی قافلے میں سفر کریں اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کریں، بھلے 1 روپیہ ہی دے دیں. کیا بات، اللہ کی راہ میں صدقہ کریں اور کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیں. اگر نیت بنتی ہے تو ہمیں کال کر کے اپنی نیت اور تاریخ بتا دیجیے گا کس تاریخ کو سفر کریں. یہ ماشاءاللہ ایک ہے نا، اچھا ہوا نا. بہت اچھی بات کی آپ نے، سبحان، ترغیب دلائی ہے. میں ایک ایسے باپ سے ملا کہ جس کے موٹر سائیکل پر بچہ آگے بیٹھا ہوا تھا اور یوں ہی ڈور آئی اور اس کے بچے کے گلا چیرتی ہوئی. اللہ اللہ اللہ. ایسا بھی واقعہ میں سوچ رہا تھا کہ اس باپ کا بیچارے کا کیا عالم ہوگا. پتنگ اڑانے والا تو وہ تو اپنے اس میں ہلٹ بازی میں لگا ہوگا، کسی کا گھر کا چراغ بجھ گیا، بیٹا بہت برا حال ہے. لوگ تکلیف دینے سے باز نہیں ہیں، احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری وہ تکلیف. ایک تکلیف پتہ کیا ہے، لوگ وہ راتوں کو جو لائٹ ہے نا بالکل اوپر رکھتے ہیں، بالکل آنکھ پر لگتی ہے. یہ باہر ملکوں میں اس کی اجازت نہیں ہے. اندھا ہی کر دیتے ہیں جی، بالکل گاڑی میں. اندھا ہی کر دیتے ہیں. ڈرائیور تو ڈرائیور ہوتا ہے جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، الگ لگا دیں. فوک لائٹیں جلا لیتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ نیچے کی فوک لائٹیں یہ خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتی بھائی. یہ پنجاب میں ادھر ادھر جو فوک پڑتی ہے، جو وہ دھند آ جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سائیڈ پہ پیلا پٹا چل رہا ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی. یہ پیلا پٹا ہوتا ہے نا، یہ فوک لائٹوں کے لیے مفید ہوتا ہے. جب دھند پڑتی ہے تو فوک لائٹیں نیچے کے جلاتے ہیں. فوک لائٹ سے آپ کو وہ جو پیلا پٹا ہے نا، وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ سڑک کی بارڈر پر آپ چل رہے ہیں اور یہ چل رہے ہیں آپ. اب چونکہ ہمارے کو اصول تو کو سمجھتا ہے، کتنے سمجھتے جو سمجھتے نہیں سمجھتے، یہ حال ہے ہمارا. تو بعض اوقات لائٹوں سے بہت تکلیف دیتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں. اور اچھے لائٹیں لگواتے ہیں حضور، ایسی لائٹیں جان بوجھ کے لگواتے ہیں. HDMI لائٹ ٹائپ ہو جو دور تک مطلب وہ جائے اور سامنے والا بندہ ہی اندھا ہو جائے. قانون حرکت میں آئے گا تو سب صحیح ہو جائے گا. مدینہ قانون حرکت میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی عمران بھائی، آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں، بڑا پیارا موضوع ہے، ایسا نہ کریں. تو ابھی سلمان بھائی نے کہا کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنی مرضی سے جو بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. تو آپ ان سے یہ کہیں کہ ایسا اتنا تنگ کر لیں دوسرے کو جتنا خود برداشت کر سکتے ہیں. اگر ایسا بھی کر لیں گے، ایسا سوچ لیں گے تو کافی کمی آ جائے گی ان چیزوں میں. اچھا، وہ میری اصلاح ہوئی ہے. وہ میں نے HIV کہا ہے، اصل میں HDMI لائٹس کہنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، HIV تو کچھ اور ہی ہوتا ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ہم نہ لیں کہ لوگوں کو اتنی تکلیف دو جتنی خود برداشت کر سکتے. ہر ایک کیا قوت ہے برداشت، کیا اتنی تکلیف دینے کی آپ کو اجازت ہے جو خود برداشت کر سکتے ہیں آپ؟ اسی پر رکھیں، تکلیف نہ دیں. سبحان اللہ. میرا خیال ہے تکلیف نہ دیں اور لوگوں کو راحتیں پہنچانے والے کام کریں. انشاءاللہ مسکرائیں، اچھی بات کریں اور لوگوں کے غم دکھ دور کرنے والے کام کریں. انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ.
جی مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا طاری عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی تو گھر والوں نے سب نے ضد کی ہوئی ہے آپ کے بیٹے کی شادی میں گانا باجا وغیرہ بجانے کی ترکیب ہوگی. الحمدللہ میں نے نگرانی شورا کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں مثالی معاشرہ. اس میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں میں نہیں ہونے دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندہ باد. ماشاء اللہ سبحان اللہ. مبارک ہو. بہت 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 مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پورے گھرانے کو بے حساب جنت میں داخل. آمین. کمال کیا آپ نے. ڈٹے رہنا جمے رہنا انشاءاللہ. جو حدیث پاک عرض کر رہا ہوں اس کا پورا مضمون جو اللہ کی رضا کے لیے میں یوں سناتا ہوں حدیث جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اسے ناراض کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی مول لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. پر رب کی محبت کی رسی کو پکڑ کے رکھ. اللہ کی محبت کی رسی کو پکڑ کر کہ میرا رب کس میں راضی ہے. جیسے میرا رب راضی ہے نا اس نے مجھے پیدا کیا وہی میرا مالک ہے وہی عزت و ذلت کا مالک ہے. سبحان اللہ. سب کچھ اسی کے دستے قدرت میں اس کو راضی کروں گا. وہ راضی ہے سب مدینہ مدینہ. وہ راضی نہیں ہے اور سارے تعریفیں کر رہے ہیں اور سارے مطلب بولے جناب یوں ہی ہو گیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بندہ جیے اپنے رب کی محبت کے لیے مصطفیٰ کی محبت کے لیے جیے بس. صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ. یہاں ہم بات کریں نا ایسا نہ کریں. اس پہ مجھے ایک بات یاد ہے. ہم جیسے عموماً پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھروانے کے لیے جاتے ہیں تو لائن لگی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لائن لگی ہے سائڈ سے یا پیچھے سے کوئی ایسے آ کر لائن میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی پیچھے والے کی باری کو چھوڑ کر خود جو ہے پیٹرول بھروا کر ایسا انجانا بن جاتا ہے جیسے کہ شاید اسے پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. نہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے نہ بات کرتا. اچھا انداز ایسا ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اسی کی ساری باری تھی اور پیچھے والے کا کوئی حق نہیں تھا. اب یہ جو تکلیف دینے کا انداز ہے نہ اس میں مال میرا کوئی چھینا ہے نہ مجھے جو ہے وہ زبان والے تو اس کو مطلب کہ جا کر اس کا ہاتھ چومیں گے ماتھا چومیں گے. یار تو نے ایسا کمال کیا. ہاں اتنی دیر سے ہم آدھے گھنٹے سے لائن میں رکھیں اتنی چالاک ہیں. کیا کمال کے لوگ ہیں آپ یار. آپ ہر بار آیا کریں آپ روزانہ آیا کریں اسی طرح. اور جو اتنے کے جو حق تلفی کر کے وہ جو مطلب کہ سیاںا بن کے جا رہا ہے تو بس ہے یہ کہ قیامت کے روز کیا جواب دے گے. اللہ. ایک مسلمان کے لیے یہ بات بہت ہے کہ اسے مرنے کے بعد حساب دینا ہے. صحیح. تو وہ وہی کام کرے جس پر اس کی رب کو رضا اس کو نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. آمین. بہت پیاری بات کی. میں بھی آگے ایک محسن بھائی کی بات میں ہی ایک چیز ایڈ کرنے جا رہا تھا کہ بعض اوقات بل جو ہے وہ آتے ہیں یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں. گیس کا بل ہے بجلی کا بل ہے پانی کا بل ہے. یہ تو ایک تو وقت مقررہ پر پہلے یعنی دن باقی ہیں اس پہ تو جمع کروانا نہیں ہے. اب آخری تاریخ آ گئی ہے. آج آخری تاریخ ہے. پھر ایک لمبی لائن ہے بینک کے باہر. اب اس میں دھکے دے بھی رہے ہیں دھکے کھا بھی رہے ہیں. پھر کوئی آگے جو ہے وہ لگ گیا لائن میں آگے لگ گیا اور اس بیچارے کا پھر جو حال کرتے ہیں وہ بھی ایک. اگر سلمان بھائی اگر کام وقت پر کرنے کا عادی بن جائے نا تو وقت پر نہ آپ کو تکلیف ہوگی نہ اوروں کو تکلیف ہوگی. وقت پورا نہیں ہوا نا ابھی تو باقی ہے نا. ایک دن باقی ہے نا. آج آخری تاریخ ہے. وقت پر دیکھے پہنچ گئے ہم. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر آپ نماز کا لے لیں ہم تو نماز کی بات تو کریں گے کہ فجر کا وقت ختم ہونے والا ہے اور آپ نے اس وقت میں نماز پوری کرنی ہے. اس 1 منٹ میں آپ کی نماز کیسی ہوگی اور آپ کے پاس 12-15 منٹ اور آپ کی نماز کیسی ہوگی. کام تو آپ نے وہ بھی وقت میں کیا نماز تو ہو گئی لیکن اس میں اور جو 15 منٹ پہلے کی نماز کا جو ایک فرق تو ہے نا. خود آپ کو ایک قلبی ذہنی طور پر کتنی اذیت ہو رہی ہوگی کہ یار جلدی پڑھ لوں نماز. وہ جو وقت جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اینڈ وقت ہے. اینڈ وقت ٹھیک آخری وقت ہے. آخری وقت پر آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کام میں غلطی ہونے کا چک جانے کا نقصان ہو جانے کا تکلیف ہو جانے کا اذیت ہو جانے کا اذیت دے دینے کے سارے اندیشے موجود ہیں. وہی کام مطلب کہ آپ نے 2-4 دن پہلے کر لینا تھا ہو جاتا تو جان چھوٹ جاتی ہے آپ کی. مگر ٹائم پر جا ہمارا تو یہ تو ایک وہ ہے نا لیٹ والا جو نظام ہے نا. گھر سے نکلیں گے لیٹ اچھا اٹھیں گے لیٹ جائیں گے لیٹ آئیں گے لیٹ
کالج کا بل ہو، ایڈمیشن ہو یا ایگزامینیشن فارم ہو، جو بھی ہو، ہم نے کرنا ہے اس کو آخری مومنٹ پر ہی ہوتا ہے۔ جب وہ آخری مومنٹ پر کرنے بیٹھتے ہیں نا تو اس میں نقصان کے کئی پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا آپ اسپیس لے کر کام کریں گے تو آپ بھی پرسکون رہیں گے، انشاءاللہ آپ کا موڈ اور مزاج بھی اچھا رہے گا، کام خوبصورت طریقے سے ہوگا۔ مدینہ پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ لائن لمبی ہوتی ہے اور ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کرنا ہے، تو اب وہ سامنے والا اپنی اسپیڈ سے کام کر رہا تو بولتے ہیں مریل مردوں کی طرح کام کر رہا ہے، یار نمبر ہی نہیں آ کے دے رہا، یہ اتنی دیر میں ایک آدمی گیا ہے۔ ہمارے پنجابی میں جملہ بولا تنگا پی کے بہ گیا، پتہ نہیں سو گیا کتنے ٹر گیا کیا ہو گیا، یوں مطلب ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو وہ ٹرین رک گئی ایک جگہ پر، تو اب ادھر لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر سو رہے ہیں، کار پر لسی پین ٹر گیا، یعنی اپنے سسرال میں پتہ نہیں یہ ڈرائیور لسی پینے چلا گیا کیا ہے، اس طرح کی باتیں پھر کرتے ہیں۔ اس میں تو پتہ نہیں تہمت، بہتان، غیبت، دل آزاری، کتنی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر بھی دے اور شریعت اور دین کو سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کالز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مثالی معاشرے میں گران شورا عمران بھائی سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ میوزک کے متعلق بات کر رہے ہیں، آج کل لوگ جو اسکولوں وغیرہ میں پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر بھی بہت زیادہ میوزک کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کا چیز کا استعمال کرتے ہیں ان کو ہدایت کے مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ عریب محمد اتاری اتار والا برے والا سے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں بیٹا، مدنی پھول تو یہ ہے کہ جو بھی اس وقت کالج، یونیورسٹی اور اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، میں ان سب کو کہتا ہوں کہ آپ ہمت کر کے خود نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کریں۔ سبحان اللہ۔ درس فیضان سنت ہے، ہفتہ وار اجتماع میں لانا ہے، خود بچنا ہے، بچنے کی دعوت دینی ہے، کیونکہ میرے پاس پچھلے دنوں میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جمع ہوئے تھے، بہت برا حال ہے تعلیمی اداروں میں، بہت برا حال ہے تعلیمی، یعنی نیکی کی دعوت دینے والے کو لوگ تنقید کرتے ہیں اور اس کو معذاللہ مطلب کہ بڑا ہی اس کے لیے آزمائشیں ہیں۔ تو بچنے کی بظاہر تو یہ صورت نظر آتی ہے کہ ہم میں سے کالج یونیورسٹی میں رہنے والا نیکی کی دعوت دینے والا بنے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے والا بنے گا، انشاءاللہ تعالی وہاں پر مدنی ماحول بنے گا۔ جو سافٹ سے سافٹ کارنر آپ کو نظر آئے، یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، بعض آپ کو ہمدرد ملیں گے، نرم ملیں گے، آپ کی بات سنیں گے، ان پر تھوڑا ہاتھ رکھیں، 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 10 ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی برائی پر قابو پانے میں کسی حد تک آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی محمد عثمان رضا اتاری راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ جب اس طرح کرنے والوں کو کہا جائے کہ ایسا نہ کریں تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ خوشی کا ایک ہی دن ہوتا ہے، اس دن کو بھی غم کی طرح منائیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ نہیں، غم کی طرح منانے کا تو ہم آپ غم کی طرح نہ منائیں، ایک شکر گزار بندے کی طرح منائیں۔ اللہ واہ۔ آپ اس طرح اس خوشی کو منائیں جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک شاکر بندہ ہوتا ہے، شکر کرنے والا ہوتا ہے، ایسے منائیں۔ وہ ہے نا کیا، ایک منٹ میں ایک بڑی خوبصورت میں آپ کو ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی شادی میں جانا ہو جب تک آپ مدنی پھول نکل گیا، ماشاءاللہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے۔ جس شخص کو 4 چیزیں عطا کی گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا۔ جسے شکر کی توفیق ملی وہ مزید نعمتوں سے محروم نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جسے توبہ کی سعادت ملی وہ قبول توبہ سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ۔ جسے استخارے کی توفیق عطا ہوئی وہ بھلائی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جسے مشورہ کرنے کی سعادت ملی وہ درستی سے محروم نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جگہ شادی میں جانا ہوا تو انہوں نے یہ میوزک وغیرہ کے بغیر شادی کی، اور بالکل جیسے آج کل جو شادی کا نظام ہے اس سے ہٹ کر ایک شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو وہاں کچھ لوگ بات کر رہے تھے بیٹھے، تو کہہ رہے آپس میں بات کرتے، ان کی آواز میرے پاس آئی تو کہہ رہے تھے کہ یار ایسا لگ رہا ہے میت میں آئے ہوئے، شادی تو نہیں لگ رہا میت میں آئے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہو رہا یار، ایسا لگ رہا ایسے بیٹھے ہیں سارے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے، پتہ نہیں سوئم ہے یا شادی ہے، کوئی فرق ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا، کوئی ہلا گلا ہو، کوئی گل گپاڑا ہو، کوئی شور شرابہ ہو، پتہ تو چلے کوئی ماحول بنا ہوا ہے، کوئی خوشی کا ماحول ہے، کیا ماحول ہے۔ یہ ایک بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح بات کرنے والے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے اور ہم لوگوں کو تکلیف نہ دینے والا مزاج اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں
اور اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں جی، نیکی کی دعوت دیں، گھر میں درس دیں، بلڈنگ میں درس دیں، محلے میں چوک درس دیں، اس طرح انشاءاللہ نیکی کی دعوت دیں گے، اللہ نے چاہا تو لوگ اصلاح کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ اگر سلسلہ کلوز کریں۔ جی ابھی 24 منٹ ہوئے میرے خیال سے، 34 ہو گئے، 1.5 گھنٹہ ایک ہو گیا۔ کال ہے ہمارے پاس رکنی شورا کی، وہ شامل کر لیتے ہیں پھر کرتے ہیں۔ جی ابھی جو موضوع چل رہا ہے اس میں یہ جو پتنگ بازی کے بارے بتایا گیا ہے، ابھی اکاڑا میں میرے پاس کچھ گھر پہ سمبے ملنے آئے تو بتا رہے تھے کہ اکاڑا میں ایک بچہ اس کا گلا کٹ گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، ایک نوجوان تھا 30 سال کا، اس کا گلا کٹا، وہ فوت ہو گیا، خون ہی خون ہر طرف بکھرا ہوا تھا، اور ایک اور بچہ تھا اس کا گلا کٹا لیکن اب وہ شدید زخمی ہے اور زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ اللہ کی شورا کی طرف سے تصاویر میرے پاس بھی ہیں، مانر نہیں دکھا سکتے، اللہ آسانی بہت برا حال، اللہ آسانی کرے اور لوگوں کو اللہ ہدایت دے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی کتنے گھروں کا چراغ بجھا دیتے، ایسی پھونک کیوں مارتے جیسے چراغ بجھ جائے یار۔ اللہ تعالی ہمیں مطلب کہ برائی سے بچنے والا بنائے۔ آمین۔ اجازت دیں، بہت بہت شکریہ۔ کل مدنی مذاکرہ انشاءاللہ 8:15 بجے عشاء کی جماعت ہے، اور اس کے بعد 8:45 بجے تلاوت، نعت، اور انشاءاللہ پھر بہترین خوبصورت جلوے اور بڑے پیارے پیارے مدنی پھول مدنی مذاکرے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔